السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ دس از سوہالی فرام داستان ڈائریز، ناول میری عید تم ساجن، از قلم انا الیاس۔ ممی پلیز، یہ سب میرے لیے ممکن نہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ کاشف تنگ آ چکا تھا روز روز کے اس مسئلے سے۔ بیٹا ہم تو سمجھ ہی لیں گے، مگر افسوس کہ تم ہمیں نہیں سمجھ پا رہے۔ کاشف کی ایک نہیں دو جانوں کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی، جوان اولاد تھی نا، بس منہ سے ہی کہہ سکتی تھی، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی مت برباد کرے۔ میں انہیں وہ مقام نہیں دے سکتا جس کی آپ لوگ امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ انہیں ہر ممکن طریقے سے اپنا فیصلے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کل کو اگر ان کی زندگی برباد ہوئی تو تمہیں کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے، نہ ان سے کبھی رابطہ رکھنا۔ اب کی بار شگفتہ کے لہجے میں سختی دار آئی۔ ممی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ پاپا آپ ہی نے سمجھائیں، آخر کیوں آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے؟ وہ میرے لیے ابھی بھی سارم کی بیوی ہے، بیوی نہیں بیوہ، تصحیح کر لو۔ اسفند صاحب جو کب سے بیڈ پر خاموش بیٹھے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے، کاشف کو ٹوک کر بولے، پاپا میں کبھی اسے بیوی کی حیثیت سے نہیں دے سکتا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ میں اپنی بھابھی سے شادی کر لوں۔ میں کل سارم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیسے انہیں سمجھائے۔ ابرا کو اس نے ہمیشہ بھابھی کی حیثیت سے ہی دیکھا تھا۔ ابھی 4 سال تو ہوئے تھے سارم کی شادی کو، حالانکہ وہ اس سے چھوٹا تھا، مگر پھر بھی کاشف نے زبردستی اس کی شادی پہلے کروا دی۔ وہ ابھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور ماں کے بار بار اصرار پر اس نے آخر کار سارم کا کروانے کا فیصلہ کیا۔ ابرا اس سے بھی عمر میں چھوٹی تھی، سارم کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ ایک کار کے حادثے میں سارم ان سب کو روتا چھوڑ گیا۔ سارم اور کاشف 2 ہی بھائی تھے۔ یہ صدمہ ان سب کو ہلا کر رکھ گیا۔ سارم اپنے پیچھے پیاری سی بیوی اور بیٹی انایا کو روتا چھوڑ گیا۔ ابھی وہ اس حادثے سے سنبھلے نہیں تھے کہ شگفتہ نے ابرا کے ماں باپ کی رضامندی لے کر کاشف اور ابرا کا نکاح کرانا چاہا۔ وہ کسی طور پر ابرا کو اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اگر کل کو اس کی بیوی اور بچی رل گئیں تب تم کیا منہ دکھاؤ گے بیٹا؟ یہ سب معیوب نہیں، معیوب ہوتا تو سوچو ہمارے مذہب میں اس سب کی اجازت دیتا۔ شگفتہ سہل انداز میں سمجھانے لگی، اور ثانیہ اس کا کیا بنے گا؟ کاشف نے اپنی منگیتر کا نام لیا۔ ان کی منگنی کو 7 سال ہو چکے تھے، مگر دونوں ہی شادی کے بندھن میں بندھنے کو تیار نہیں تھے۔ ثانیہ کاشف کی چچا کی بیٹی تھی، وہ اس کی بہترین دوست تھی، مگر ضروری نہیں جو بہترین دوست ہو وہ بہترین شریک سفر بھی ہو۔ ہاں، اچھا شریک سفر بہترین دوست بن سکتا ہے۔ ان کی دوستی کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے ان کی منگنی کا ارادہ کیا تھا۔ دونوں کی زندگی میں کوئی اور نہیں تھا، لہٰذا انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر اس منگنی کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ فیلنگز پیدا نہیں ہو سکی جو اس رشتے کا تقاضا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں اس رشتے کو لٹکا رہے تھے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں، سب سے پہلے میں نے اسی سے بات کی تھی۔ شگفتہ کی بات کے بعد اب اس کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ مجھے کچھ ٹائم دے، سوچ کر جواب دوں گا۔ آخرکار وہ ہار مانتے ہوئے کچھ مثبت جواب دے کر اٹھا۔ شگفتہ کے لیے یہی بہت تھا۔ اللہ تمہیں دونوں جہان کی خوشیاں دے، انہوں نے اس کے ہاتھ پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تمہیں واقعی کوئی ایشو نہیں؟ اگلے دن وہ آفس سے نکل کر ثانیہ سے ریسٹورنٹ میں ملنے آیا تھا۔ رات میں ہی اس نے ثانیہ کو میسج کر کے کہا تھا تم سے ضروری ملنا ہے، لہٰذا شام میں کہیں باہر مجھ سے ملو۔ ثانیہ نے فوراً حامی بھرتے اسے ٹائم بتا دیا، اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کاشف نے اپنے فیصلے کا دار و مدار اس ملاقات پہ رکھا تھا۔ نہیں، کیا تمہیں مجھ سے کوئی طوفانی محبت کبھی رہی ہے، یا مجھے تم سے رہی ہے؟ کیا کبھی ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں؟ کم آن کاشف، ہمارا آپس میں جذباتیت کا کوئی رشتہ نہیں، ہم 7 سال بعد بھی بس اچھے دوست ہیں۔ اس سے بڑھ کر نہ میں نے کبھی تمہیں کچھ محسوس کیا اور نہ تم نے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ اپنی باتوں سے اس کا فیصلہ مشکل بنا رہی تھی۔ نہیں، مگر یار میں ابرا کو وہ مقام نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ کر عجیب لگتا ہے کہ وہ اور میں، کہاں پھنسا دیا تم سب نے مجھے۔ وہ سر ہاتھوں پر رکھ کے بے بسی سے بولا، دیکھو کاشف، اگر تم صرف انسانیت کے حوالے سے سوچو تو یہ فیصلہ کبھی مشکل نہیں لگے گا۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جس کی وجہ سے تم اس سب سے انکار کرو۔ تمہیں کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے، تو ابرا کیوں نہیں؟ کاشف، ہم اپنی ساری زندگی صرف اپنے لیے گزارتے ہیں، مگر اللہ بہت کم لوگ ایسے چنتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزارے۔ کیا تمہیں یہ سوچ کر خوشی نہیں ہو رہی کہ اللہ نے تمہیں ایسے کام کے لیے چنا ہے؟ اچھا ابرا کو چھوڑ دو، انایا کا سوچو۔ یار خالہ اور چاچو سے بڑھ کر کوئی اپنا بہن بھائی کی اولاد کو محبت دے سکتا ہے، مگر تب جب وہ خود شادی شدہ نہ ہو۔ اسی لیے تو لڑکی کی موت کے بعد اس کی بہن سے لوگ دہن کے شوہر کی شادی کروا دیتے ہیں کہ جو درد وہ محسوس کر سکتی ہے ان بچوں کے لیے وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ اسی طرح چچا بھی۔
فرض کرو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ابرا کی کہیں اور شادی کروا دیں اور انایا تو تم اپنے ساتھ رکھ لو، تو کیا کل کو تمہاری بیوی اسے رکھ لے گی؟ آج کو تمہارے بچے نہیں ہیں، کل کو جب وہ ہوں گے تو انایا ہمیشہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو کھٹکے گی۔ کیا تم اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر اس کی ضرورتیں پوری کرو گے؟ نہیں ہاشم، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اپنی اولاد کے آگے کسی کی اولاد نظر نہیں آتی، لہٰذا بے وقوفی مت کرو، ابرا سے نکاح کر لو۔ ثانیہ نے لسانیت سے اسے ہر پہلو نہ صرف دکھایا بلکہ اچھی دوست بن کر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک انایا کی بات ہے تو میں یہ شادی کر لیتا ہوں، لیکن کیا ابرا کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ میں اسے اور وہ مجھے کل کو وہ مقام نہیں دے سکے تو سوچو یہ رشتہ کتنا اب نارمل ہوگا۔ وہ سالم سے بہت محبت کرتی ہے ثانیہ۔ ہاشم نے ایک نیا مسئلہ بیان کیا۔ ثانیہ اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی۔ ہاشم، وہ بہت اچھی بیوی تھی اور ہر اچھی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اللہ نے عورت کے دل میں صرف ایک شخص کی ہی محبت رکھنی ہوتی تو وہ کبھی دوسری شادی کا حکم نہیں دیتا۔ ہاشم، ایک عورت کو ہمیشہ مرد کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، وہ ابھی تو نہیں مگر کچھ عرصے میں ضرور تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے، اسے جس سمت موڑو گے مڑ جائے گی، اپنی محبت میں مبتلا کرو گے تو کر لے گی، وہ صرف احساس اور توجہ چاہتی ہے، کبھی تو دھوکہ بھی کھا لیتی ہے۔ فرض کرو ہم اس کی شادی کہیں اور کرا بھی دیں تو کیا گارنٹی ہے کوئی اور اسے توجہ اور محبت دے پائے گا؟ کیا پتہ سالم کے حوالے سے اسے تانے دے، زبردستی سالم کی محبت اس کے دل سے کھرچ کر مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر ابھی وہ سالم کی یاد سے نہیں بھی نکلتی تو تم اس کے بھائی ہو، تم اسے اسپیس دو گے سالم کی یاد کو دل کے ایک کونے میں بند کرنے کی۔ تم کبھی اسے تانے نہیں دو گے بلکہ اس کی کیفیت کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکو گے۔ ویسے بھی وہ ابھی جتنی بھی کم عمر صحیح مگر کوئی کنوارا اس سے کبھی نہیں اپنائے گا، اور جو اپنائے گا وہ کچھ بچوں کا باپ یا پھر اپنی اولاد کے حصول کے لیے اس سے شادی کرے گا۔ کیا کسی اور کی اولاد پالتے اسے انایا یاد نہیں آئے گی؟ یہ ظلم اس کے ساتھ مت کرو، اسے اپنی ہی اولاد پالنے دو۔ صرف کچھ لمحوں کے لیے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو۔ ہاشم، وہ تم سے کہیں زیادہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کو اس کا قصور مت بناؤ، اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو اللہ پر چھوڑ دو۔ جب وہ تم دونوں میں محرم رشتہ بنائے گا تو تم دونوں کے دلوں میں محبت بھی بیدار کر دے گا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اپنا آپ منوا کر دم لیتا ہے۔ ثانیہ نے ہولے سے میز پر رکھے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا، اور ہاشم کو اس لمحے اس کی دوستی پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ اچھے دوست واقعی اللہ کا انعام ہوتے ہیں۔ کس بہترین انداز میں اس نے اس رشتے کے لیے ہاشم کو قائل کیا تھا، یہ صرف وہی کر سکتی تھی۔ اور ہاں، میری فکر مت کرو، تم جانتے ہو نا مجھے ابھی کریئر بنانے کا جنون سوار ہے۔ میرے انگلینڈ کے ایک فیشن ڈیزائننگ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اپنا ہاتھ ہٹاتے اس نے مسکراتے ہوئے ہاشم کو بتایا۔ واو، دیٹس گریٹ۔ ہاشم جانتا تھا اسے فیشن ڈیزائنر بننے کا کتنا شوق ہے۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ ہاشم نے سچے دل سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آئی نو، اسی لیے سب سے پہلے تمہیں بتایا ہے۔ 2 سال کا کورس ہے، بیچ میں چکر لگاؤں گی اور امید کروں گی جب آؤں تمہیں اور ابرا کو ایک نارمل ریلیشن شپ میں دیکھوں۔ ہاشم، ہمارے پاس زندگی میں نیکی کرنے کا موقع بہت کم آتا ہے، انہیں اندیشوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاشم کی جانب دیکھا۔ اوکے میڈم، آپ کافی حد تک قائل کر چکی ہیں مجھے۔ ہاشم نے اس پر سے نظر ہٹا کر ہنستے ہوئے گویا اسے مطال کیا۔ شکر۔ ہاشم کو لگا اب فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور پھر 1 ہفتے میں ہی ابرا اور ہاشم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح والے دن جہاں ابرا بہت مضطرب تھی وہیں ہاشم بھی بہت ڈسٹرب تھا۔ فیصلہ تو کر لیا تھا مگر اس بندھن کو کب تک نبھا پائے گا بھی کہ نہیں، اس لمحے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ابرا 1 ہفتے پہلے ہی اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی اور آج نکاح کے دن واپس اسی گھر میں جہاں کچھ سال پہلے سالم کی دلہن کی حیثیت سے آئی تھی۔ اس تمام عرصے میں اس کی ہاشم سے نہ کوئی بات ہوئی تھی، نہ ہی آمنا سامنا ہوا تھا۔ ہاشم اچھے مزاج کا تھا، ابرا اس کی ایک ہی بھابھی تھی لہٰذا ہنسی مذاق بھی کر لیتا تھا، مگر سالم کی ڈیتھ کے بعد وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ابرا کے پاس نہیں آیا۔ پہلے تو وہ خود ہی نڈال تھی، کچھ ہوش نہ تھا، پھر عدت میں ہونے کی وجہ سے ہاشم اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ ہاں، انایا کا خیال وہ پہلے سے کہیں زیادہ رکھنے لگا تھا۔ پہلے بھی انایا میں اس کی جان تھی اور اب جب اسے دیکھتا تھا بھاری بری طرح یاد آتا تھا۔ اتنے دنوں سے خود کو سمجھانے کے باوجود وہ خود میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ ابرا کا سامنا کرے جسے کچھ دیر پہلے ہی اس کے کمرے میں پہنچایا جا چکا تھا۔
چھت پہ ادھر سے ادھر ٹہلتے نہ جانے کتنے سگریٹ اس کے پاؤں کی نوک تلے مسلے گیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ کاشف کندھے پر نہ صرف ہاتھ آ کر ٹھہرا تھا بلکہ اسپن صاحب کی آواز نے بھی اسے بری طرح چونکایا تھا۔ مڑ کر انہیں دیکھا۔ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت کر لو۔ ڈیڈی، یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ آواز میں بے حد تھکاوٹ تھی، جیسے پتہ نہیں کتنے میلوں کا سفر کر کے آیا ہو۔ بیٹا، زندگی میں بہت سی چیزیں مشکل ہوتی ہیں تب تک جب تک ہم انہیں کرنے کی حامی نہیں بھرتے۔ جب ایک مرتبہ ہمت پکڑ کر عمل پیرا ہوتے ہیں تو سب مشکلیں آسانی میں بدل جاتی ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ آج قدم قدم پر سارم کا چہرہ سامنے آیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ بمشکل اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، کچھ دن لگیں گے ہمیں اس کی حیثیت کسی اور طرح قبول کرنے میں، مگر پھر رفتہ رفتہ عادی ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جانے والوں کی اس تکلیف کو ختم نہیں کر سکتا مگر اس کی شدت کو ضرور کم کر دیتا ہے۔ ہم بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی بہت سی تکلیفوں سے نکل آئیں گے، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم غم کو جتنا خود پر طاری کرتے ہیں وہ ہمیں اتنا ہی خوف زدہ کرتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لو تو یہ آنکھیں موند کر اپنا رستے پر چل پڑتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا ہر چیز کو نارمل انداز میں لو، ہاں، مگر چیزوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش تبھی ہو سکتی ہے جب تم خود میں ہمت کر کے آگے قدم بڑھاؤ گے۔ وہیں کھڑے رہو گے تو آہستہ آہستہ بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ تمہارا اب اس سے رشتہ جڑ چکا ہے جس میں اسے تمہاری مورل سپورٹ ہر دوسرے رشتے سے کہیں زیادہ چاہیے۔ تم آہستہ آہستہ اسے اعتماد دو تو وہ بھی اس ٹرانس سے نکل آئے گی اور تم بھی ایک نارمل زندگی گزار سکو گے۔ اب یہ تم پر ہے تم کتنی جلدی اسے اعتماد دیتے ہو۔ اسپن صاحب کے دھیمے لہجے میں چھپی سچائی اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، ذہن تھا کہ الجھتا جا رہا تھا۔ میں کوشش کروں گا۔ انہیں تسلی دینے کے لیے وہ سر جھکا کر بولا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب اپنے کمرے میں جاؤ، عنایا ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور واپس نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ کاشف بھی ایک گہری سانس کھینچ کر نیچے کی جانب آیا۔ کمرے کے آگے رک کر بھی وہ کتنے لمحے سوچتا رہا کہ اندر بڑھے یا نہیں۔ آخر کار ہمت کر کے دروازے کا نوب گھمایا۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ دروازہ بند کر کے کچھ لمحے لگے اسے ماحول سے مانوس ہونے میں۔ بیڈ پر نظر گئی تو وہ خالی تھا۔ نظر گھوم کر نیچے کارپٹ پر دیکھا تو ابرا کشن رکھے سینے سے پاؤں تک کپڑا لپیٹے سوئی ہوئی نظر آئی، نہ جانے سوئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ کاشف کا نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ گھوم گیا۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس نے پہلے ہی دن کاشف سے فاصلہ رکھا تھا، اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اس حد تک گرا ہوا سمجھتی تھی کہ وہ ابرا کو اپنے ساتھ رشتے کا تعین یوں کرے گا کہ اسے زمین پر لیٹنے کو کہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں ابھی اس رشتے کو ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر اتنی انسانیت تو اس میں تھی کہ اپنا نہ صحیح سارم کی بیوہ ہونے کے ناطے اس سے اس طرح کا برا سلوک کبھی نہ روا رکھتا۔ تنی ہوئی رگوں کو ڈھیلا چھوڑتے وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس کے قریب آ کے رکا تو پلکوں میں واضح ارتعاش نظر آیا۔ میں جانتا ہوں اب جاگ رہی ہیں، لہٰذا فضول کی یہ ایکٹنگ بند کریں، یہاں سے اٹھ کر اوپر بیڈ پر لیٹیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ غصیلا ہو گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھ بیٹھی۔ کیا سوچ کر آپ یہاں لیٹی ہیں؟ ہم نے کبھی گھر کی ملازموں کو یوں نیچے سونے نہیں دیا، تو کیا آپ کے خیال میں آپ کو یہاں سونے کا کہوں گا؟ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ لان کے جدید تراش خراش کے لائٹ پنک پرنٹڈ سوٹ میں میٹھے میٹھے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاشف کو پہلے بھی اس کی خوبصورتی کا اندازہ تھا، مگر صرف ایک بھابھی کی حیثیت سے وہ اسے سہراتا تھا، اب تو رشتہ ہی بدل گیا تھا۔ خود وہ شکن زدہ وائٹ شلوار قمیض میں تنے ہوئے اعصاب لیے اسے گھور رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں وہ ہکلا کر بس اتنا ہی کہہ پائی، آپ یہاں نہیں سونا چاہتی؟ کاشف نے اس کی بات مکمل کی۔ اس نے تھوک نکل کر ہولے سے سر ہلایا۔ پھر میری ہیلپ کریں، میں ساتھ والے روم سے صوفہ کم بیڈ لاتا ہوں، اس سائڈ پر وال خالی ہے، وہاں رکھ دیتے ہیں، آپ اس پر لیٹ جائیں۔ اس کی مشکل آسان کرتے اس نے فوراً حل بتایا۔ بہرحال وہ خود ابھی ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، اسے بھی بہتر یہی لگا۔ ٹھیک ہے۔ ہولے سے سر ہلا کر اس نے چادر بیڈ پر رکھی۔ کاشف کے ساتھ دوسرے کمرے سے صوفہ کم بیڈ لا کر بیڈ کے دائیں جانب والی دیوار کے ساتھ رکھا۔ جب تک آپ اپنے مسائل خود اپنے منہ سے بیان نہیں کرتے، لوگ انہیں سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ جو ہی وہ اس کے قریب سے گزر کر چادر
بیڈ سے اٹھانے بڑھی تو حاشب کی آواز پر لمحے بھر کو چادر تھامتے اس کا ہاتھ رکا۔ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ آہستہ سے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ حاشب بھی نظر پھیر کر واش روم میں گھس گیا۔ ایک خاموش معاہدہ دونوں کے درمیان ہو گیا تھا، ایک دوسرے کی زندگی میں دخل نہ دینے کا۔ وہ دونوں بخوبی اس پر کاربند تھے۔ عنایہ ایک واحد ہستی تھی جس کی خاطر دونوں ایک دوسرے سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے تھے، نہیں تو کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے۔ ابرا حاشب کو مخاطب نہیں کرتی تھی، ہاں، مگر اس کی تمام کاموں کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھے پر لے رکھی تھی۔ اسفند صاحب اور شگفتہ بیگم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ پاتے تھے۔ ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے سے کٹا کٹا دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، مگر یہ سوچ کر چپ رہتے تھے اگر اللہ نے ان کے نصیب ملائے ہیں تو کبھی نہ کبھی دل بھی ملا ہی دے گا۔ بس ہر لمحے ان دونوں کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ حاشم نے اصرار کر کے عنایہ کو اب اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا۔ جب عنایہ سو جاتی تب ابرا آہستہ سے اٹھ کر اپنی مقرر کی ہوئی جگہ پر جا لیٹتی۔ حاشم بھی تب تک ادھر ادھر کام نپٹاتا رہتا۔ جیسے ہی ابرا اٹھتی وہ عنایہ کے پاس بیڈ پر جا کر لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی یہی ہو رہا تھا۔ ابرا عنایہ کو کہانی سناتے اسے چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھی، جبکہ حاشم بیڈ کے پاس رکھی رگ پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں کام کرنے پر مصروف تھا۔ ماما، بابا کہاں ہے؟ عنایہ کے سوال پر جہاں ابرا ساکن رہ گئی، وہیں حاشم کا ٹائپ کرتا ہاتھ بھی تھم گیا۔ عنایہ اب پورے جملے نہ صرف بولتی تھی بلکہ بہت زیادہ باتونی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس کی وجہ سے اس گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ ماما، بابا کہاں ہے؟ عنایہ نے پھر وہی سوال دہرایا۔ چند گرم قطرے اس کی آنکھوں سے بہے۔ پتہ نہیں عنایہ۔ اچھا وہ فیری والی سٹوری سناؤ۔ اس نے بات پلٹنی چاہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عنایہ اب کی بار اٹھ کر حاشم سے مخاطب ہوئی۔ حاشم نے گردن موڑ کر قریب سے آنے والی آواز کو سنا۔ وہ بھی حیرت زدہ تھا۔ کل تک اسے چاچو کہنے والی آج بابا کہہ رہی تھی۔ کم حال ابرا کا بھی نہیں تھا، وہ بھی کنگ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ آپ نے اسے کہا ہے یہ کہنے کو؟ اس کی آواز صدمے سے بھرپور تھی۔ نہیں، میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سب کر کے؟ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ آیا۔ شٹ اپ، نہ تو میں نے عنایہ کو ایسے کہنے کو کہا ہے اور نہ ہی میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ غصے سے اسے جھاڑ پلا کر سہمی ہوئی عنایہ کو ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے پاس کیا، جو حاشم اور ابرا کی تکرار سے پریشان ہو گئی تھی۔ عنایہ، آپ کو کس نے کہا مجھے بابا کہنے کو؟ حاشم نے پیار بھرے مدھم لہجے میں اس سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے آپ میرے بابا ہیں۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بڑے دانشمندانہ انداز میں بولی۔ وہ تو میں ہوں، لیکن کس نے کہا؟ کسی نے تو کہا ہوگا نا، جلدی سے میرے کان میں بتا دو، وہ سرگوشی بھرے انداز میں بولا۔ دادوں نے، اس نے بھی منہ کے قریب ہاتھ رکھ کر کہا۔ حاشم نے طنزیہ نظریں ابرا پر اٹھائیں جو انہیں دیکھ رہی تھی۔ نظر ملنے پر زاویہ بدلا۔ مگر عنایہ، بابا تو سارم بابا تھے نا، آپ کو یاد ہے نا؟ حاشم نے گویا اس کی تصحیح کی۔ نہیں، دادو کہتی ہیں وہ ڈیڈی تھے۔ ڈیڈی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، لیکن بابا ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ عنایہ کی بات پر اب مزید حاشم کے پاس کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر ایک نظر بیڈ پر بیٹھی ابرا پر ڈالی جو خاموش بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات نہیں کہنی چاہیے، شاید آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ کر عنایہ کو اپنی گود میں بٹھاتے وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ابرا ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن صبح وہ ماں سے شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا۔ صبح آفس جاتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر وہ اسفند صاحب اور شگفتہ بیگم ہی تھیں۔ عنایہ اور ابرا دونوں ہی ابھی سو رہی تھیں۔ آپ نے عنایہ کو کہا تھا مجھے بابا کہنے کو؟ اس کی شکوہ کناں نظریں اپنی ماں پر تھیں۔ ہاں تو کیا ضروری ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، اسے ہر مقام پر ماں باپ دونوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ابھی سے اس کے ذہن کو الجھانے سے بہتر ہے کہ فی الحال اسے یہ یقین دلایا جائے کہ تم ہی اس کے باپ ہو۔ جب بڑی ہوگی تب حقیقت اس کو بتا دیں گے، لیکن ابھی اسے ذہنی اذیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بچی سمجھ کر ٹریٹ کرو۔ اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ پتہ ہے کل مجھے کہنے لگی ممی مجھے پارک لے کر گئی تھی تو بہت سے بچے اپنے بابا کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ دادو، میرے بابا کہاں ہیں؟ دادو، میرے بابا کون ہیں؟ وہ مجھے پارک کیوں نہیں لے کر جاتے؟ ممی اور دادا ہی کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اب خود سوچو، میں اس کی محرومی کو دو چند کرتی اور کہتی تمہارا باپ منو مٹی تلے سو رہا ہے، کیسے تمہیں لے کر جائیں؟ بات کرتے کرتے ان کی آواز رند گئی۔ اوفو ممی، یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایسے روئیں، بس ویسے ہی پوچھا ہے، آپ تو کہہ کر سائڈ پر ہو گئی۔ اس کی اماں سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ اپنے لہجے کو شرارتی بناتے اس نے ماں کو دکھ سے نکالنے کی کوشش کی۔ ڈائننگ ہال کی جانب آتی ابرا یہ سب گفتگو سن کر دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔
کوئی بات نہیں، بیوی کی پہلی پہلی ڈانٹ ہے، انجوائے کرو۔ اسفند صاحب کی بات پر وہ بس ایک لمحے کو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ شگفتہ اور اسفند صاحب دونوں مسکرا رہے تھے۔ اسے لفظ بیوی بہت عجیب لگا۔ ابرا بھی خاموشی سے پلٹ گئی۔ نہ جانے دونوں کے دلوں میں کیا تھا۔ تمہیں ذرا بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ وہ جو آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا مزے سے 8 بال پول کھیلنے میں مصروف تھا۔ شگفتہ کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گیم بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ اب مجھ غریب نے کیا کر دیا؟ سرد آہ بھر کر وہ سیدھا بیٹھا بیچاری سی صورت بنا کر پاس بیٹھی ماں کو دیکھا۔ دو جانیں اب تم سے منسوب ہیں۔ ان کے کپڑے لتے کی کوئی ذمہ داری تم پر ہے کہ نہیں؟ ماں کی بات پر اسے احساس ہوا کہ شادی کے 2 ماہ بیت گئے ہیں مگر اس نے ابرا کو کبھی خرچہ نہیں دیا۔ آئی ایم سوری ممی، مجھے خیال نہیں رہا۔ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ ابرا کو دے دینا۔ ہاشم کی بات پر ان کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ میری بیوی ہے؟ درشت لہجے میں کیے جانے والے سوال پر وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ تمہاری بیوی ہے نا؟ ماں بیٹی ابھی نیچے آتی ہیں، تم دونوں کو بازار لے کے جاؤ، ان کی مرضی کی چیزیں انہیں لے کر دو اور تم خود ابرا کو پیسے دو۔ کیا اتنے بچے ہو تم ہاشم کہ مجھے ہر چیز تمہیں ڈکٹیٹ کرنی پڑے گی؟ ذرا سی عقل نہیں؟ وہ اچھا خاصا اس پر برسی۔ ممی پلیز اب یہ بازاروں والا سین نہ کریں، آپ خود جائیں، مجھے ویسے بھی خواتین کی شاپنگ کا پتہ نہیں، نہ ہی بچوں کا۔ اس کا جواب سیڑھیاں اترتی ابرا کے کانوں تک بآسانی کیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ انایا کے کپڑے چینج کروانے اوپر لے کے گئی تھی جس نے اپنی فراک پر جوس گرا لیا تھا۔ یہی بات تھی، یہی تانے تھے جس کے باعث وہ یہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ خاموشی سے باقی سیڑھیاں اترنے لگی۔ بکواس نہیں کرو، وہ آ رہی ہے، خاموشی سے اسے لے کر جاؤ۔ ابرا کو نیچے آتا دیکھ کر اب وہ کوئی بھی آئے بائیں شائیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا غصے سے بس دل ملا کر رہ گیا۔ ابرا بیٹا خود بھی تیار ہو جاؤ، یہ خاشق تم دونوں کو بازار لے کر جائے گا۔ انایا اور اپنے لیے کوئی کپڑے وغیرہ لے لینا۔ انہوں نے پاس آتی انایا کو دیکھ کر پیار سے کہا۔ خاص ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کے پاس کافی کپڑے ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں انہیں منع کرنے لگی۔ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ سنو، جاؤ شاباش، میری شہزادی کو میرے پاس چھوڑ دو، تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے ٹوکا۔ وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی، لہٰذا کبھی ان سے بحث نہیں کرتی تھی۔ ایک بے بس نگاہ ان پر ڈال کر خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ کاشف اس تمام عرصے میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی سی چادر لے کر آئی، سوٹ وہی پہن رکھا تھا۔ کاشف بھی خاموشی سے اٹھ گیا۔ گاڑی میں انایا چہک رہی تھی، وہ دونوں ہی مجبوری میں بندے دنیا دکھاوا کر رہے تھے۔ مارکیٹ پہنچ کر بھی ابرا تمام وقت انایا کی چیزیں خریدتی رہی۔ کاشف یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جس وقت وہ شاپنگ کے بعد انایا کو پلے لینڈ لے کے جا رہے تھے تب بالآخر کاشف کو ابرا کو ٹوکنا پڑا۔ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ سرد لہجے پر ابرا نے شام سے اب تک پہلی نظر گاڑی چلاتے کاشف پر ڈالی۔ میں اپنا بیگ لے کر نہیں آئی تھی، اس لیے۔ نظریں واپس ونڈ اسکرین کی جانب موڑتے وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ مگر اس کا سادہ لہجہ کاشف کا میٹر شارٹ کرنے کے لیے بہت تھا۔ اس نے ایک بے یقین نظر ابرا پر ڈالی۔ میں نے آپ کو کب کہا میرے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں؟ آپ جو چاہیں لے لیں، میرے پاس کارڈز ہیں۔ کاشف سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابرا نے ایسا کیوں کہا۔ ہاں، مگر میں آپ کے پیسوں سے شاپنگ نہیں کرنا چاہتی۔ انایا کا آپ سے بہت اہم رشتہ ہے، اس پر آپ نے پیسے خرچ کیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں آپ کے پیسے خود پر خرچ نہیں کر سکتی۔ اس کے جواب پر کاشف کو گاڑی چلانا مصیبت ہو گئی۔ سائیڈ پر گاڑی روک کر اب کی بار اس نے اپنا پورے کا پورا رخ اس کی جانب کیا۔ Are you kidding me؟ حرام کی کمائی نہیں ہے میری، اور اگر انایا کے ساتھ رشتہ ہے تو کیا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا بچکانہ بات ہے؟ یہ جس گاڑی میں آپ بیٹھی ہیں یہ بھی میرے پیسوں کی ہے، اس میں پیٹرول بھی میرے پیسوں کا ڈلا ہے، اور بتائیں کیا کیا گنواؤں؟ غصے میں وہ بولتا چلا گیا۔ انایا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر جس پر اثر ہونا چاہیے تھا وہ ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس گاڑی کے سب اخراجات ڈیڈی آپ کو دیتے ہیں۔ یہ سچ تھا۔ اکٹھا بزنس کرنے کے باوجود اسفند صاحب ابھی تک اپنے بیٹوں کی گاڑی اور پیٹرول کے خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ اس کی ایک اور وجہ پر کاشف کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ نہ تو آپ میری دشمن ہیں اور نہ ہی میں۔ اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ میں مانتا ہوں ہماری شادی کی وجوہات عجیب سی ہیں، لیکن کیا ضروری ہے ہم اب نارمل ری ایکٹ کریں؟ ہم دونوں کو وقت چاہیے، مگر ہم اس وقت کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ پلیز ابرا، ہماری یہ باتیں انایا کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ پہلی مرتبہ کاشف نے اس کے اور اپنے رشتے کو لے کر کوئی بات اتنی تفصیل سے کہی تھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر انایا کو پلے لینڈ لے کر جانے
لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ چہرہ دوسری جانب موڑے سپاٹ لہجے میں وہ اس وقت حاشب کو بے حد ضدی اور اکھڑ لگی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بہت نرم ہو تھی، یہ کیسا انداز وہ اسے دکھانے لگی تھی، وہ حیران تھا۔ خاموشی سے گاڑی پلے لینڈ کی جانب موڑی، مگر زیادہ دیر بھی وہاں نہیں رکے۔ عنایہ بھی تھک چکی تھی، وہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی کو محسوس کر رہی تھی۔ بچے جتنے بھی چھوٹے ہوں، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور پھر وہ تو تھی ہی بچی۔ بچوں کی نسبت بچیاں چھوٹی عمر سے ہی ماں باپ کی بدصورت رویوں کو سمجھنے لگ جاتی تھی۔ اور پھر ابرا کی اس بیزاری کا سلسلہ رکا نہیں، وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ تم ابھی تک اس کی حیثیت تسلیم نہیں کر رہے۔ حاشب اب ابرا کی اس اگنورنس پالیسی سے اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ دوستانہ تو نہیں تھا، مگر بہت روڈلی بھی نہیں رہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس سے بہت زیادہ اب بھی نہیں بولتا تھا، مگر عنایہ ان دونوں کے رویوں سے متاثر ہونے لگی تھی۔ حاشب ان سب باتوں کو نوٹ کر رہا تھا، مگر ابرا کوئی ایسا موقع ہی نہیں آنے دیتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے۔ اس دن کے بعد بھی وہ اب اس کے ساتھ باہر نکلنے سے پوری طرح اجتناب برت رہی تھی۔ ثانیہ کا بہت دنوں بعد فون آیا اور حاشب خود کو اپنے اور ابرا کے تعلق بتانے سے روک نہیں سکا۔ ثانیہ نے اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ تم خود سوچو، وہ کوئی موقع ہی نہیں آنے دے رہی کہ میں نارمل اس سے بہیو کروں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں کل جلدی گھر آ گیا تو پتا چلا کہ میڈم عنایہ کو مونٹیسری کے ایڈمیشن کے لیے ممی کے ساتھ لے کر گئی ہوئی ہیں۔ نہ مجھ سے اس نے ذکر کرنا مناسب سمجھا اور نہ ہی مجھ سے اجازت لی۔ ممی بھی اس کی یاسیت کی وجہ سے اسے ٹوکتی نہیں، مگر اس کا مطلب ہے وہ جو مرضی کرے۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا، تو بڑی معصومیت سے بولی، ممی اور ڈیڈی گھر کے بڑے ہیں، میں ان سے پوچھ کر عنایہ کو لے کر گئی تھی۔ یعنی میں تو کاکا ہوں گھر کا، جسے پوچھنا گوارا ہی نہیں۔ حاشب رات کے اس پہر لان میں ٹہلتے ہوئے اپنے دل کی کھولن ثانیہ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، جو اس کی باتوں پر ہنسی جا رہی تھی۔ There is nothing to laugh about، وہ چڑچڑاتے لہجے میں بولا۔ کیا کروں، کتنی کیوٹ لڑائیاں ہیں تم دونوں کی، اور پتہ ہے کبھی کبھی ایسی لڑائیوں کا اینڈ شدید ترین محبت کی صورت نکلتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، او پلیز، کہیں ہو ہی نہ جائے محبت، وہ بھی اس نکچڑی ابرا سے۔ اف، سارم نے کیسے برداشت کیا اسے 4 سال؟ یار تب یہ ایسی نہیں تھی، اتنے اچھے اخلاق کی تھی، تب اس کو چاہنے والا، اس کے ناز اٹھانے والا کوئی ہر لمحے اس کے آس پاس تھا۔ اب وہ کس کے ساتھ ہنس کر بولے، تم خود سوچو، کس دن تم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے زخموں پر مرہم رکھی۔ حاشب، کچھ رشتوں میں لوگ آپ کو اپنے نزدیک آنے کا موقع نہیں دیتے، آپ کو وہ موقع خود نکالنا پڑتا ہے۔ تم زبردستی اسے اپنے جانب آنے پر مائل مت کرو۔ تم ایک اچھے دوست کی طرح زبردستی اس کا غم تو بانٹ سکتے ہو۔ تمہیں صرف اس بات کا ڈر ہے کہ شاپنگ والے واقعے کی طرح وہ تمہاری اس دوستی کو ریجیکٹ کر دے گی۔ ایک بار کرے گی، 2 بار کرے گی، آخر تیسری بار وہ تمہارے سہارا ڈھونڈے گی۔ ایک بار زبردستی اس کا دکھ بانٹ کر تو دیکھو۔ حاشب، جو لوگ آپ کی تکلیف کو بھانپ کر خود 10 قدم بڑھ کر آپ کی جانب آتے ہیں، زبردستی آپ کے آنسو پوچھتے ہیں، ان سے ایک عجیب سی محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو پھر کبھی نہ تو ایسے غمگسار کو بھولنے دیتا ہے اور نہ ہی دل سے انہیں نکال دیتا ہے۔ پہلے تم اس بات کا تعین کرو کہ تم اس کی تکلیف بانٹنے کے لیے مخلص ہو، یا پھر سب کے پریشرائز کرنے پر یہ فیصلہ لے لیا ہے اور اب پچھتا رہے ہو۔ ثانیہ نے بہت کڑا سوال کیا۔ افسوس یار، اسے اب اس قدر سنجیدہ صورت بنائے دیکھ کر اس کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آتا ہے جو سارم کی موجودگی میں تھا۔ میں اس کو زندگی کی جانب لانا چاہتا ہوں۔ اس قدر ویرانی اس کے چہرے اور آنکھوں سے ٹپکتی ہے کہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کی عمر اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی نہیں ہے۔ نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے وہ۔ اکثر شام کی چائے ہم پینے لگیں تو اس کا کپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے جب تک ماما نہ ٹوکیں، وہ بس پلیٹ میں یا تو چمچ ہلائی جاتی ہے یا پھر نوالا گھمائی جاتی ہے۔ میں اسے زندگی کی جانب لانا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے۔ جو لوگ اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتاتے، وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جا کر کبھی کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بے شک عنایہ کا ساتھ اس کے لیے تسلی بخش ہے، مگر اپنی فیلنگز کو تو شیئر نہیں کر سکتی، اور عنایہ اب اس کی بے توجہی کو سمجھنے لگی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر سب کہہ گیا، جس پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے کب ابرا کو اتنی باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا؟ شکر ہے
مجھے اتنی تو تسلی ہوئی تم اس سے کوئی دشمنی باندھے ہوئے نہیں ہو۔ ثانیہ شرارتی انداز میں بولی، نہیں یار، وہ بہت بے ضرر ہے، پھر بھی تمہیں غصہ دلاتی ہے۔ ثانیہ نے ایک بار پھر شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ ہنس پڑا۔ تمہیں یاد ہے کل سارم کا برتھ ڈے ہے؟ ثانیہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ سر آ بھر کر اداس لہجے میں بولا، کل کا موقع بہترین ہے، تم اسے کہیں پارک لے جاؤ یا کہیں بھی، اور پھر سارم کی باتیں کرو۔ مجھے یقین ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کا غبار نکالنا شروع ہو جائے گی۔ اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے اچھے دوست ہو، جسے سارم اور اس کے سابقہ رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور تم میں ایک غمخسار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس رشتے کو نارمل انداز میں شروع کر دے گی۔ ثانیہ کی بات نے اس پر سوچوں کے نئے در وا کیے تھے۔ صبح ہوتے ہی ہاشم نے ابرا کا متورم چہرہ دیکھ کر شام میں ثانیہ کے دیے گئے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ شام میں اپنے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی گھر آ گیا۔ جب تک وہ کپڑے چینج کر کے لاؤنج میں آیا تب تک اسے ابرا کہیں نظر نہیں آئی۔ شگفتہ اور عنایا تو لاؤنج میں تھی مگر ابرا نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے عنایا کے پاس رکھے کشن پر بیٹھ گیا۔ عنایا ٹیبل پر کلرنگ بک رکھے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف تھی۔ شگفتہ اس کے لیے جوس کا گلاس تھامے تھوڑی دیر بعد کچن سے برآمد ہوئی۔ اس نے اچنبے سے ماں کو جوس کا گلاس لاتے دیکھا، جبکہ یہ کام ہمیشہ ابرا کرتی تھی۔ ابرا کہاں ہے؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ شگفتہ کو ہاشم کے سوال پر بہت خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ خیریت ہے آج؟ ان کے مبہم سے سوال میں چھپا مقصد وہ سمجھ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کی جگہ آپ یہ کام کریں گی تو مجھے تعجب تو ہوگا۔ اپنی طرف سے اس نے بات بنائی۔ اوپر چھت پر ہے، تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ ابرا کا بتاتے ہاشم کو جینس اور ڈارک بلو ٹی شرٹ میں دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ عموماً گھر میں آ کر وہ اس وقت ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ہوتا تھا۔ جی، آپ کی بہو کو کہیں لے کر جانا ہے، عنایا گھر پر ہی ہے۔ انہیں حیرت میں مبتلا کر کے گلاس رکھتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اپنے لمبے چوڑے خوبرو بیٹے کو حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سمیت دیکھتے انہوں نے دونوں کی ابدی خوشی کی دعا مانگی۔ السلام علیکم۔ وہ جب سے کھلے آسمان میں موجود پرندوں کی چہل پہل دیکھنے میں مگن تھی، اپنے پیچھے سے آنے والی ہاشم کی آواز پر چونک گئی۔ وعلیکم السلام، بغیر اس کی جانب مڑے جواب دیا۔ ہاشم آہستہ قدموں سے چلتا گرل کے پاس ابرا سے چند قدموں کے فاصلے پر رکا۔ گرل سے ٹیک لگائے شام کی پہلی زرد کرنوں میں ابرا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو مرجھایا ہوا تھا۔ نہ جانے صبح سے کتنی بار رو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑوں میں دوپٹہ کاندھوں پر لیے آدھے کھلے بالوں میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا، یکدم اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی۔ چلیں باہر چلتے ہیں، وہ دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ سیدھا ہوتے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ ابرا کو حیران کر گیا۔ کچھ دیر اس کی جانب دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ صاف جواب پر ہاشم کو غصہ تو آیا مگر ثانیہ کی بات یاد کرتے وہ خود پر ضبط کر گیا۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے اور کچھ سنانا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اسے لے جانا چاہتا تھا مگر میں کہہ چکی ہوں مجھے نہیں جانا، پلیز لیو می الون۔ وہ ہاتھ اٹھا کر لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے اپنے اشتعال کو قابو کر کے بولی، کیا سارم کا واسطہ دینے پر بھی نہیں مانے گی؟ ہاشم نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ اسے لگا اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی، مگر پھر خود کو مضبوط دکھانے کے لیے وہ کھڑی تھی۔ مگر کچھ دیر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ نظریں جھکائے اپنے آنسوں کو دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی، پھر یکدم شکوہ کناں نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ آج تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے، آئندہ مت کہیے گا۔ بمشکل چند الفاظ ادا کیے۔ ہاشم کو یقین تھا آج کے بعد واقعی ایسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیں۔ سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ بولی۔ ہاشم نے اس کی پیروی کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ہاشم نے گاڑی کا رخ نزدیکی پارک کی جانب کیا۔ گاڑی پارک کے سامنے رکی۔ یہاں گھر سے یہاں تک آتے ابرا پہلی مرتبہ بولی، ہاں آئیں کچھ دکھاتا ہوں آپ کو۔ ہاشم ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس سے مخاطب ہوا۔ ابرا خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ہاشم اسے لیے ایک ٹریک کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا جس کے سامنے کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بینچ پر بیٹھ کر وہ لفظوں کو ترتیب دینے لگا، جبکہ ابرا ابھی تک کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ یہاں کیا دکھانے لایا ہے؟ میں اور سارم جب ٹین ایج میں پہنچے تب ڈیڈی ہمیں اس پارک میں لاتے تھے اور ہم بالکل ایسے ہی لڑکوں کی طرح یہاں کرکٹ کھیلتے تھے۔
ہر بار میرے ہارنے پر سارم اس بائیں جانب بنے درخت پر ونر لکھ کر اپنا نام کا پہلا اور حرف لکھتا تھا اور میرے نام کے پہلے حرف کے ساتھ لوزر لکھتا تھا، اور میں گھر پہنچنے تک اس سے خفا رہتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی اور پھر بزنس میں ایسے مصروف ہوئے کہ یہاں آ کر کرکٹ کھیلنا ختم ہو گیا۔ ہم جب لاسٹ ٹائم یہاں آئے تھے تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنے بچوں کو یہاں اسی طرح لایا کریں گے جیسے ڈیڈی ہمیں کھیلنے کے لیے لاتے ہیں، مگر وقت… ہاشم نے اپنی بات روک کر ایک نظر آنسو بہاتی ابرا کی جانب دیکھا، اپنی جانب سے کھسک کر اس کے قریب آیا۔ ابرا، وہ ہم سب کے لیے بہت اہم تھا۔ ڈیڈی اور ممی نے اپنے ایک بیٹے کو کھویا ہے، میں نے اپنے دوستوں جیسے بھائی کو، ہم سب کا نقصان ہوا ہے، مگر ہم نے زندگی گزارنی نہیں چھوڑی۔ سب کچھ چلتا رہتا ہے، زندگی بھی، سانسیں بھی، اور دنیا کے سبھی کام۔ پیچھے رہ جانے والوں کا امتحان سب سے کڑا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اس بچھڑنے والے شخص کی یادوں کے ساتھ ساتھ خود پر خوش رہنے کا ایک پھول چڑھا کر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے اور ہم اس دنیا کا حصہ۔ میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ سارم کو یاد کرنا چھوڑ دیں، لیکن عنایہ کے لیے، جو آپ کے پاس سارم کی سب سے بہترین نشانی ہے، خود کو کچھ اور مضبوط کر لیں، اس یاسیت سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے کچھ دن پہلے عنایہ سیڈ سمائلی بنا رہی تھی، اس کاپی کا ایک پورا پیج سیڈ سمائلی سے بھرا پڑا تھا، اور مجھے کہنے لگی، بابا اس کا نام سمائلی نہیں سیڈی ہونا چاہیے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگی، یہ تو سیڈ ہے، اسمائل تو نہیں کر رہی جیسے ممی کبھی اسمائل نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر نہ صرف چونکا بلکہ ششدر رہ گیا۔ ابرا، وہ آپ کے موڈز کو سمجھنے لگی ہے۔ اگر اس تعلق کو شروع کرنے کا مقصد اسے نارمل زندگی دینا تھا تو معذرت کے ساتھ آپ اسے نارمل ہونے نہیں دے رہی۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سب بھول جاؤ، مگر عنایہ کے لیے خود کو تھوڑا سا بدلو۔ مجھ سے سارم کی باتیں شیئر کرو، آپ کے دل میں جو ہے، میں ہر لمحے آپ کو سننے کو تیار ہوں۔ آزما کر دیکھو۔ اس کا ہاتھ تھامے، اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں اور تر چہرے کو وہ دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی بس یہیں رک گئی ہے، ایسے جیسے اب کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر اس سب سے باہر نہیں آ پا رہی۔ مجھے سارم بھولتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ ان کے ساتھ بیتا ہر لمحہ، ہر پل بس یاد آ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ساری زندگی بس انہی 4 سالوں میں جی گئی، اب کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے سارے زخم ہاشم کو دکھا رہی تھی۔ ہاشم نے لب بھیج کر روتی ہوئی ابرا کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے کندھے کے ساتھ لگایا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے باہر چلیں، ہاشم نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا اس گھر سے، کبھی بھی نہیں اور کہیں بھی نہیں۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اوکے اوکے۔ اس کا بازو سے ہلاتے وہ اسے شانت کرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی ہاشم کے ساتھ لگی خود کو سنبھالتی رہی اور پھر سنبھلتے ہی اپنی ہی حرکت پر شرمسار ہوئی۔ وہ کیسے ہاشم کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ہاشم نے بھی آہستہ سے اس کے گرد لپٹا اپنا بازو ہٹایا۔ اسے لگا وہ ابرا کی ایک ایک جنبش سے اسے سمجھنے لگا ہے۔ وہ خود بھی اپنی بدلتی کیفیت پہ حیران تھا۔ وہ کیسے بن کہے اسے سمجھنے لگا تھا، وہ خود انجان تھا۔ میں وہ درخت دیکھ لوں؟ خفت زدہ چہرہ لیے نظریں چرائے اس نے ہاشم سے اجازت لی، آئیں۔ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے اس درخت کے پاس لایا۔ وہ درخت ونر اور لوزر کے لفظوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہاشم درخت کے قریب آتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ محبت سے ان لفظوں پر ہاتھ پھیرتی پھر سے آنسو بہانے لگی۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ابرا نہیں جانتی تھی ہاشم کے اس انداز میں کون سا احساس چھپا تھا جو اسے بار بار اس کے سامنے بکھرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ہاشم نے ہولے سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اب کی بار ابرا نے بھی اس کو اپنا غمخسار مانتے اپنے سارے آنسو بہا ڈالے۔ ہاشم نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ تھاما اور پارک سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک ابرا کو یوں لگا وہ سارم کے مرنے کے بعد آج پہلی بار ہلکی پھلکی ہوئی ہے۔ اپنا سب دکھ درد کسی اپنے کو سنا کر لگتا ہے تکلیفیں واقعی کم ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی ابرا کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر گاڑی چلاتے ہاشم پر ڈالی۔ کچھ دن پہلے جس شخص سے اسے سب سے زیادہ بیزاری ہوتی تھی، آج وہ یکدم اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے سامنے روتے اسے شرمندگی نہیں ہوئی، اس سے اپنے فیلنگز شیئر کرتے اس سے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں تھا، وہ ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھی۔ ان کے درمیان ایک دوستانہ تعلق قائم ہو چکا تھا جس پر سب سے زیادہ پرسکون شگفتہ اور اسپن صاحب تھے۔
ابرا کی ایک بہن اور تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ ماں باپ بیٹی کے لیے بہت فکر مند تھے، اس کی حالات ان سے چھپے ہوئے نہیں تھے، مگر جب سے اس نے حاشب سے دل کا حال کہا تھا، ہر کسی نے اس کے رویے میں واضح فرق محسوس کیا تھا۔ ایک خوشگوار سی تبدیلی اس میں آئی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو کہیں معدوم ہو گئی تھی، پھر سے اس کے ہونٹوں کا حصہ بن گئی تھی۔ رمضان کی آمد تھی۔ شگفتہ بیگم کی عادت تھی وہ رمضان آنے سے ہفتہ پہلے گھر کی صفائیاں کروا لیتی تھی تاکہ باقی کے ہفتوں میں کھانے پینے کا سامان پورا ہو۔ جو کچھ بنا کر فریز کرنا ہے وہ کر لیا جائے تاکہ ان دنوں میں کوئی تھکاوٹ والا کام کرنے کو نہ ہو۔ اور رمضان بھی سخت گرمی میں آ رہے تھے۔ اتوار والے دن ابرا صبح سے اٹھ کر کام والی کے ساتھ صفائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑی پردے اتارنے میں مگن تھی۔ اس کا اپنا حلیہ ماسیوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے بلو ٹراؤزر اور گرین شرٹ اور بلیک دوپٹہ لیے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، وہ لاؤنج میں داخل ہوتے حاشب کو بہت کیوٹ لگی۔ بازو سینے پر باندھے وہ کچھ دیر لاؤنج کی دیوار سے کندھا لگائے اسے اپنے کام میں مگن دیکھتا رہا۔ کچھ دنوں سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ثانیہ کی باتیں درست تھیں۔ ہاں واقعی ان کی قسمت تو اللہ نے جوڑی تھی، اور آہستہ آہستہ محبت بھی وہ بیدار کر رہا تھا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کو اس انداز میں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان سے کبھی محبت جیسے رشتہ بندھے گا۔ نکاح کا یہ رشتہ خود بخود ایسے لوگوں کے لیے دل میں پیار جگا دیتی ہے۔ آہستہ روی سے چلتے وہ سیڑھیوں کے پاس آیا۔ لاؤ میں کر دوں۔ وہ جو اپنے دھیان میں پردوں کو اتارنے میں مگن تھی، یکدم اپنے قریب سے حاشب کی آواز آنے پر ڈر کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی، حاشب نے تیزی سے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اسے سہارا لیا۔ اف، ڈرا دیا آپ نے تو۔ دل پر ہاتھ رکھے حاشب کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے اتری۔ کس نے کہا تھا؟ رات میں سسپینس مووی دیکھنے کا اسی کا نتیجہ ہے میرے خیال میں۔ رات میں وہ حاشب اور عنایہ بیٹھے سسپینس مووی دیکھ رہے تھے، اسی وجہ سے نہ اسے رات میں نیند آئی صحیح سے، اور اب اکیلے لاؤنج میں کام کرتے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شگفتہ کام والی کے ساتھ چھت پر کپڑے دھلوانے گئی ہوئی تھی۔ اسفند صاحب باہر گئے ہوئے تھے۔ عنایہ اور حاشب سو رہے تھے، مگر اب اچانک سے حاشب کی آواز پر وہ بری طرح ڈری تھی۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی خوفناک ہوگی، اور آپ بھی تو اتنی خاموشی سے آئے ہیں۔ وہ خفا نظروں سے اب تک حاشب کو دیکھ رہی تھی جو سینے پر ہاتھ باندھے ہنستے ہوئے اس کی اڑی ہوئی رنگت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو میں کیا طبلہ بجاتا لاؤنج میں آتا؟ سوچا دیکھیں میڈم کتنی بہادر ہے، اسی لیے دبے پاؤں اسے آیا، مگر افسوس بہت ہی ڈرپوک نکلی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب آپ کی سزا ہے، باقی کے پردے آپ اتاریں گے، میں ناشتہ بناؤں گی۔ مزے سے اسے سزا سناتے وہ مڑ کر جانے لگی کہ اس کا دایاں بازو پھر سے حاشب کی گرفت میں آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے یار، پلیز میں ابھی شاور لے کر آیا ہوں، آپ اپنا ماسیوں والا کام جاری رکھیں، میں خود ناشتہ بنا لوں گا۔ اسے وہیں روکتے وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ مجھے ماسی کہا؟ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتے بولی۔ تو کیا کہوں؟ حلیہ دیکھیں اپنا، اس وقت شریفہ بھی آپ سے بہتر لگ رہی ہوگی۔ مڑ کر اسے دیکھتے مزید چڑھایا۔ اس کا منہ غم کی زیادتی سے کھل گیا، پھر منہ بسور کے باقی کام کو جلدی جلدی سمیٹنے لگی۔ کچھ لیں گی میم؟ حاشب اسے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ کچھ بھی دے دیں، وہ تھکے لہجے میں بولی۔ حاشب نے سلائس پر مارجن لگا کر اس کی جانب بڑھائی، ساتھ ہی جوس کا گلاس بنا کر دیا۔ آج بابا ممی بن گئے ہیں اور ممی بابا۔ عنایہ ان دونوں کو دیکھ کر چہک کر بولی۔ دونوں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے حاشب نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ابرا کی گال کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ وہ یکدم چونکی۔ اس کے چہرے پر گرا پلکوں کا بال اپنی انگلی کے پوروں سے ہٹایا۔ حاشب کی اس حرکت پر ابرا کے ہاتھ میں جوس کا گلاس کانپا۔ جلدی سے اسے نیچے رکھ کر وہ اپنا سرخ چہرہ جھکا گئی، جبکہ حاشب مزے سے عنایہ سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ اپنے دھڑکتے دل کو وہ بامشکل سنبھال سکی۔ کن اکھیوں سے حاشب کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جلدی سے سلائس اور جوس کا گلاس ختم کر کے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ اس کا دل حاشب کے لیے کسی اور انداز میں کیوں دھڑکنے لگا؟ وہ تو اب کسی اور شخص سے محبت کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، مگر حاشب کے انداز، وہ تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ وہاں ٹھہرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رات کے 2 بجے یکدم حاشب کا کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ ابرا نے مندی مندی آنکھوں سے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں عنایہ اور حاشب گہری نیند میں تھے۔ تیزی سے اٹھ کر اپنا تکیہ اور چادر بیڈ پر رکھی۔ شگفتہ اور اسفند نہیں جانتے تھے
کہ اس کمرے میں وہ دونوں کیسے رہتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ہاشم اور ابرا نے انہیں برق پڑنے دی تھی۔ عنایہ بھی انجان تھی کہ ممی رات میں بیڈ پر اس کے پاس نہیں سوتی۔ اس نے کپڑوں کی شکن ٹھیک کر کے دروازہ کھولا، سامنے شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ کیا ہوا مما؟ وہ پریشان ہوئی، شگفتہ پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا، اسلام آباد سے بھائی کا فون آیا ہے، میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، صبح ظہر کے بعد جنازہ ہے، تو ہم اسی وقت نکل رہے ہیں۔ تم ہاشم کو جگا دو، گھر کے لاک وغیرہ چیک کر لے۔ وہ جلدی سے اسے بتا کر واپس مڑی۔ وہ انا للہ پڑھتی ہاشم کی جانب مڑی۔ اتنے مہینوں میں کبھی اسے اٹھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی اس کا نام لے کر بلانے کی نوبت آئی تھی۔ کچھ سوچ کر بیڈ کے قریب آئی، جہاں وہ دائیں جانب کروٹ لیے عنایہ کے گرد اپنے بازوں کا حصار کیے لیٹا ہوا تھا۔ سنیں، وہ تھوڑا سا جھک کر اتنی آواز میں بولی کہ عنایہ نہ جاگے۔ ہاشم ٹس سے مس نہ ہوا، جھنجھلا کر ہاتھ موڑے۔ کیا کروں؟ بے چینی عروج پر تھی۔ آخر کار ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھے ہولے سے ہلائے، مگر بے سود۔ اف توبہ، کیا مردوں سے شرط باندھ کر سوتے ہیں اتنی گہری نیند؟ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی، مگر اس کا بازو عنایہ کے اوپر سے ہٹایا تاکہ زور سے ہلائے تو کہیں عنایہ نہ اٹھ جائے۔ ہاشم اٹھیں بھی۔ اب کی بار اس کے کان کے قریب منہ کر کے زور سے کندھا ہلایا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ ابرا تیزی سے پیچھے نہ ہوتی تو یقیناً دونوں کے سر زور سے ٹکراتی۔ ممی کے اسلام آباد والے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی کال آئی ہے۔ ڈیڈی اور ممی اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں، آپ ذرا گھر کے لاکس لگا لیں۔ اس نے تفصیل میں بتائی۔ کتنی گہری نیند ہے آپ کی؟ وہ جو بیڈ سے اتر کر سلیپر پہن رہا تھا، اس کی بات پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جو صوفے پر بیٹھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک کوئی نیندیں چرانے والی جو زندگی میں نہیں آئی۔ اس کی شرارت بھری آواز پر ایک ساکت نگاہ اس نے ہاشم پر ڈالی جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ سر جھٹک کر دماغ میں آنے والے خیالات سے جان چھڑائی اور خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ پرسوں انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی ہماری، 2 دن بعد روزے ہیں، تم خود کو زیادہ کاموں میں مت پکانا، اور ہاشم تم کل ذرا جلدی گھر آ جانا، پریشان نہیں کرنا میری بیٹی کو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شگفتہ نے دونوں کو ہدایت دی، جیسا آپ کا حکم۔ اس نے ماں کے سامنے سر خم کیا۔ اچھا بیٹا، اللہ کی امان میں۔ وہ انہیں پیار کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ممی پہنچ کر کال کر دیجیے گا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ابرا نے انہیں تاکید کی۔ ضرور بیٹا۔ وہ دونوں ان کی گاڑی گیٹ سے نکلنے تک پورچ میں کھڑے رہے۔ جیسے ہی گاڑی نکلی چوکیدار نے دروازہ بند کیا، وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ ابرا سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں آ گئی، جبکہ ہاشم سب لاکس چیک کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنا تکیہ اور چادر واپس صوفے پر رکھ رہی تھی کہ ہاشم کمرے میں آیا۔ میں کوئی خونخوار شہزادہ نہیں جو آپ کو بیڈ پر لیٹنے سکھا جاؤں گا۔ اپنی جگہ پر آ کر لیٹتے ہوئے اس نے لطیف سا طنز کیا۔ ابرا بے اختیار ہنس پڑی۔ شہزادہ خونخوار نہیں ہوتے، شرارت سے کہتی اس نے تصحیح کی۔ ہاشم نے کڑی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس بات پر کتنے دانت نکلے ہیں؟ چلو آپ کو اور خوش کرنے کے لیے خونخوار جن کہلاتا ہوں۔ اب خوش؟ لیٹتے ہوئے اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں رکھا۔ اب کی بار وہ کھلکھلائی۔ دیٹس بیٹر۔ مسکراتے ہوئے لائٹس آف کرتے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ہاشم نے ایک گہری سانس بھری اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ممی بابا ابھی تک نہیں آئے۔ اگلے دن بجائے شام میں آنے کے رات 10 بجے تک ہاشم گھر نہیں آیا تھا۔ پہلے 2 مرتبہ آفس کال کرنے پر ابرا کو پتہ چلا میٹنگ چل رہی ہے۔ اب 10 بج چکے تھے۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت اکیلی تھی۔ کام کرنے والے لڑکے اور ماسی دونوں ہی ان کے کوارٹرز میں بھیج چکی تھی۔ چوکیدار البتہ گیٹ پر ہی موجود تھا، لہٰذا خوفزدہ ہونے کی بات نہیں تھی۔ ممی، آپ بابا کو کال کریں۔ عنایہ ہاشم کو بری طرح مس کر رہی تھی۔ عنایہ کی بات پر اس نے تھوک نکلا۔ اس کے پاس تو ہاشم کا نمبر ہی نہیں تھا، نہ کبھی لینے کی اس نے ضرورت محسوس کی تھی۔ پھر خیال آیا ڈیڈی نے سب کے نمبرز فون ڈائری میں لازمی لکھے ہوتے تھے۔ جلدی سے نمبر نکال کر ملایا۔ بیل جاتی رہی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ دوبارہ آفس کے نمبر پر فون کیا مگر پتہ چلا وہ تو 9 بجے کا جا چکا ہے۔ ابرا کی پریشانی اب عروج پر تھی۔ طرح طرح کے وسوسے اسے ستانے لگے۔ کیا ہوا ممی؟ عنایہ بمشکل نیند بگا رہی تھی۔ کچھ نہیں بابا، فون نہیں اٹھا رہے۔ آپ سو جاؤ بیٹا، بابا آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ اسے تسلی دیتے اپنا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نہیں بابا آئیں گے تو پھر سوؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ٹانگیں صوفے پر رکھے سر پاس بیٹھی ابرا کی گود میں رکھے وہ نیند سے لڑ رہی تھی۔ ابرا کچھ دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جلدی جلدی جو کچھ سمجھ آیا پڑھنا شروع ہو گئی۔ دل تھا کہ خوف میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا جب اسی طرح صارم رات میں دیر سے آفس سے نکلا تھا اور پھر گھر
کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ نہیں اللہ پلیز نہیں، میں اب دوبارہ اسی تکلیف کی متحمل نہیں ہو سکتی، مجھ سے اب یہ سہارا مت چھینے پلیز اللہ۔ دل میں دعائیں اور منہ پر ورد جاری تھا کہ اتنی ہی دیر میں باہر ہارن کی آواز آئی۔ وہ دونوں تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ پورچ میں گاڑی آتے دیکھ کر وہ لان کے پاس بنی سیڑھیوں کے پاس رک گئی۔ کاشف گاڑی سے اتر کر اسے لاک کر کے ان دونوں کی جانب دیکھتا تیزی سے ان کی جانب بڑھا، مگر ابرا تو اس کی شرٹ پر لگے خون کو دیکھ کر حواس باختہ ہوئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس سے لگا اب اس کے حواس جواب دے جائیں گے۔ کاشف کے بازوؤں سینے کو ٹٹولتی وہ خوف سے کانپتی آواز میں بمشکل کہہ پائی، ابرا میں ٹھیک ہوں یار۔ وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی خون آلود شرٹ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ روتے ہوئے اس کی شرٹ کو دیکھ کر بولی، اندر چلیں بتاتا ہوں۔ انایا بھی ماں کے ری ایکشن پر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ابرا اندر چلے، وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے گھسیٹ کر اندر لایا۔ ابرا کو لگا اس کے قدموں سے جان نکل گئی ہے۔ اندر لا کر اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے لیے پانی لایا۔ مجھے بتائیے کیا ہوا ہے؟ کہاں چوٹ لگی؟ کیسے ہوا یہ سب؟ اس کا رونا کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کاشف اس کے انداز پر خود کو نہیں روک پایا۔ اس کے قریب دو زانوں بیٹھ کر اس کا چہرے کو تھام کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے جس کے آنسو بہہ بہہ کر گر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے لے کر ہاسپٹل گیا تھا، اسی کا خون لگا ہے۔ کہتے ساتھ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اسے دکھایا، کہیں کوئی چوٹ نہیں تھی۔ تب سے آنکھیں بھیج کر وہ صوفے سے اتر کر نیچے بیٹھتی، منہ پر ہاتھ رکھ کے کاشف کے بازو پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ دوسرے بازو کے حلقے میں اس نے ڈری سہمی انایا کو لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کاشف، بہت زیادہ۔ بمشکل اپنے آنسوں پر بند باندھتے اس کے بازو سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ کاشف کو لگا آج وہ اپنا سب کچھ اس کے آگے ہار گیا ہے۔ آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ واپس سر اس کے بازو پر رکھ کر ایک ہاتھ سے مضبوطی سے وہی بازو تھامے وہ اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ بس نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے کال اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا، سوچا آ کر آپ کو بتا دوں گا۔ انایا پر اب نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ انایا کو نیند آ رہی ہے۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا یہ لمحہ کبھی ختم ہو، مگر چولتی انایا کی خاطر اس نے ابرا سے کہا۔ آہستہ سے وہ کاشف سے الگ ہوئی، انایا کو گود میں لیا۔ کھانا کھائیں گے؟ جانے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، آفس میں کھا لیا تھا۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر خود بھی اٹھ دروازہ لاک کرنے مڑا۔ کمرے میں آ کر انایا کو بیڈ پر لٹا کر وہ بھی ساتھ لیٹ گئی۔ اس سے لگا ابھی بھی اس کے اعصاب جنجنا رہے ہیں۔ ان چند لمحوں میں وہ جس ذہنی اذیت سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کسی اپنے کے چھن جانے کا خوف بہت شدید تھا۔ ابھی وہ اپنی کچھ دیر پہلے والی کیفیت کو سوچ ہی رہی تھی کہ کاشف کمرے میں داخل ہوا۔ ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابرا کے اعصاب ریلیکس ہوئے تو نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ آہستہ سے سر انایا کے قریب رکھا اور آنکھیں موند گئی۔ کاشف جس وقت شاور لے کر باہر آیا ابرا گہری نیند میں سو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ابرا اس کے لیے اس قدر پریشان ہو سکتی ہے۔ جس طرح اس نے ری ایکٹ کیا تھا، کاشف کا دل کیا اسے خود میں سمیٹ لے؟ کیا اس کے احساسات بھی کاشف کے لیے بدلنے لگے تھے؟ لائٹ آف کرتا وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کتنی دیر اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے گال پر آنے والے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر پیچھے ہٹایا۔ دل کیا آج اسے بتا دے وہ اس کے لیے کتنی خاص ہو چکی ہے، اور اس سے پوچھے وہ بھی اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا ہے کہ وہ اس کے لیے یوں بے اختیار ہو گئی، اتنے آنسو بہا ڈالے۔ جس طرح تشکر کا احساس لیے وہ اس کے بازو سے لپٹی تھی، وہ احساس اب تک اس کے بازو پر ویسے ہی تر و تازہ تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کاشف کو کب نیند آئی اسے پتہ نہیں چلا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس کی۔ بندی آنکھوں سے جیسے ہی دائیں جانب دیکھا تو اپنا بازو ابرا کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں دیکھا۔ نہ جانے رات کے کس پل انایا کے اوپر رکھا ہاتھ کو بڑھا کر اس نے مضبوطی سے کاشف کا بازو تھام لیا تھا، جیسے اسے جانے نہ دینا چاہتی ہو۔ کاشف نے اب کی بار پوری آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں جان لینے کے در پہ ہو؟ ہولے سے سرگوشی کرتے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ کبھی کے سنے ہوئے کچھ لفظوں ذہن کے پردے پر جھلملائے۔ I watch you sleeping quietly in my bed. You don't know this now, but there is something that need to be said, and it's all that I can hear. It's more than I can bear. What if I fail and hurt myself? Would you know how to fix me? What if I went and lost myself?
Would you know where to find me? If forget, who am I? Would you please remind me? Of course, without you things go gazy. और इसे लगा था अब अबरा के बिना हर चीज़ वाकई धुन में लिपट जाएगी। वो इसकी ज़िंदगी का लाजिम जुज़ बन चुकी थी। इसे लगा अब कुछ ही वक्त रह गया है इसके सामने मोहब्बत का इजहार करने में। सुबह वो काफ़ी देर तक सोती रही। आंख खुली, नज़र सीधी हाशिब की साइड वाली जगह पर गई तो वो खाली थी। रात वाला खौफ अब भी इसके दिल में विराजमान था। तेज़ी से उठकर टाइम देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। इसका मतलब हाशिब मुझे जगाए बिना ही ऑफिस चले गए। इसने दिल में सोचा। अनाया अभी भी सो रही थी। मोबाइल उठाकर हाशिब को फ़ोन मिलाया। रात ही वो इसका नंबर डायरी से सेव कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। हाशिब की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर अजीब सी तमान्नत का एहसास जागा था। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उठाया नहीं, नाश्ता किया था? फिक्रमंद लहजा हाशिब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कब वो इसके लिए इतना अहम हुआ वो जान नहीं सका। जी जनाब, नाश्ता कर लिया था। आप रात में इतनी डिस्टर्ब रही थी कि सुबह मेरा दिल ही नहीं किया आपको उठाकर आपकी नींद ख़राब करता। सोचा बेगम थोड़ी देर सो जाए तो शायद कुछ तबीयत बेहतर हो। हाशिब का मीठा लहजा आज इसे और मीठा लगा था। लफ्ज़ बेगम ने इसे साकित किया था। अबरा ज़िंदगी में हादसात आते हैं मगर इन्हें खुद पर तारी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कल मेरी भी गलती थी। जब ऑफिस से निकला था मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि आप इस बुरी तरह परेशान होगी। इस सब के लिए सॉरी। ना जाने वो ये सब क्यों कह गया। मम्मी और डैडी होते तो शायद इतना परेशान ना होती। अकेली थी तो अजीब वजह से आ रहे थे। आई एम सॉरी टो। मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपका ऐसा रिएक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वाक़ये का ये फ़ायदा हुआ कि आपको खूंखार जिन के बेड पर लेटने से कल रात डर नहीं लगा। हाशिब की बात पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सकी। आप खूंखार तो नहीं, वो इसकी हिमायत में बोली। यानी नरम दिल शहज़ादा हूँ। अब ये ना कहना कि नरम दिल शहज़ादे नहीं होते। वो इसे चिढ़ाने लगा। हाँ हाँ, नहीं शहज़ादे नरम दिल होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही आपको शहज़ादे बनने का इतना शौक़ क्यों है। वो भी शरारत से बोली। मैं बादशाह बनने को तैयार हूँ मगर आप मेरी मलिका बने। इसकी बात पर वो ब्लश कर गई। अच्छा मैं अब फ़ोन बंद कर रही हूँ, अनाया को रास्ता देना है। वो साफ दामन बचा गई। ओके अल्लाह हाफिज़। इसकी हालत पर महफूज होते वो फ़ोन बंद कर गया। रमज़ान के पहले रोज़े तो बहुत मसरूफ़ गुजरे। सहरी की तैयारी, इबादतें और फिर दिन भर अफ्तारी की तैयारी में गुजर जाता। अबरा ने रमज़ान के बाबरकत महीने में दिल से अपने और हाशिब की बेहतरी के लिए दुआ की थी। इसे लगा अब वो इस रिश्ते को महसूस करने लगी है। दिल में कहीं कहीं ये ख्याल जागता क्या वो सारिन के साथ बेवफाई तो नहीं कर रही। यही एक सोच इसे पूरी तरह हाशिब की जानिब बढ़ने नहीं दे पा रही थी। इसकी अपनी ज़िंदगी में हैसियत तो वो इसी रात महसूस कर गई थी जब वो देर से आया था, मगर वो इस सब का सामना अभी करने को तैयार नहीं थी। अपने इसके अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। वो सिद्ध के दिल से अल्लाह से रहनुमाई की दुआ मांग रही थी। इसने ये रिश्ता जोड़ा था यही सोच कर कि बस वो हाशिब का नाम अपने नाम के साथ इस्तेमाल करेगी, मगर इसकी ज़िंदगी में वो इस तमतराक के साथ शामिल हो जाएगा, ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो सारिन के बाद ये सोच चुकी थी कि अब वो किसी और मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती, जबकि हाशिब न सिर्फ इसे मोहब्बत की जानिब खींच रहा था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़ात पर पूरी तरह काबिज हो रहा था। इस रात हाशिब की पुप्पो के यहाँ इनकी अफ्तारी थी। सब रिश्तेदारों और दोस्त अहबाबों को बुलाया हुआ था। लॉन में भरपूर इंतज़ाम था। सफ़ेद और फिरोज़ी प्लम्प और ट्राउज़र में दुपट्टा करीने से सर पर लिए, मोतियों के खूबसूरत आवीज़ें पहने वो हाशिब के लिए इम्तिहान बनी हुई थी, जो खुद भी वाइट शलवार कमीज़ में बेहद वजी लग रहा था। हल्की सी शेव ने इसकी खूबसूरती को कुछ और बढ़ा दिया था। हाशिब से निकाह के बाद अबरा पहली मर्तबा किसी गेट टुगेदर में आई थी। खुशगवार माहौल में इफ्तारी की गई, साथ में बुफे का इंतज़ाम था। वो अनाया को एक टेबल पर लिए खाना खिला रही थी कि पीछे से आती कुछ औरतों की बातों पर सुन हो गई। तुमने देखा है अबरा को? एक औरत की आवाज़ आई। हाँ, और हाशिब को देखा? उफ, मुझे तो अफसोस होता है कैसे माँ बाप ने अपने बेटे पर बहू और पोती को तरजीह दी है। बेचारा हाशिब माँ बाप के मजबूर करने पर भाभी के पल्ले बन गया। तुम्हें याद है कितनी दोस्ती थी हाशिब और सानिया की, एक दूसरे के लिए बेहतरीन थे। बेचारी सानिया तो इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि मुल्क छोड़ गई। ये आवाज़ सानिया की खाला की थी। मैंने तो सुना था वो अपने किसी कोर्स के लिए वहाँ गई है। अरे नहीं, कोर्स तो एक बहाना था। वो इतनी डिप्रेस थी हाशिब की निकाह की वाली खबर पर कि कोर्स का बहाना बनाकर मुल्क ही छोड़कर चली गई। और हाशिब को तो देखो ना कैसे कटा कटा सा है अबरा से। जाहिर है कितना मुश्किल होता है
اپنے بھائی کی بیوی کو بیوی ماننا۔ ان کی باتوں سے ابرا کو لگا اس کا دل چیر دیا ہو کسی نے۔ جیسے تیسے عنایہ کو کھانا کھلا کر وہ شگفتہ کے پاس گئی۔ ممی چلیں اب۔ وہ خود پر بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی ورنہ دل کر رہا تھا یہی پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اگر یہ سچ تھا تو وہ اب تک بیوقوف بنتی رہی، حاشب کے ہاتھوں یا اپنے دل کے ہاتھوں۔ وہ تو شاید ہمدردی کر رہا تھا جسے اس نے خود ہی کوئی اور رنگ دیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اب۔ شگفتہ حاشب کی پھپھو کی نند کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اسی لمحے حاشب بھی ان کے قریب آیا۔ ابرا کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ اپسیٹ ہے۔ ارے حاشب، پھر کب عنایہ کے بہن یا بھائی آ رہے ہیں؟ ہاں، اب تو ہمیں کسی اچھی سی خوشخبری کا انتظار ہے۔ اس کی بات سن کر ابرا کا دل کیا یہاں سے ابھی اور اسی وقت بھاگ جائے۔ پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ انشاءاللہ جلد ہی۔ اصل میں بیگم اتنی نازک سی ہیں، ان پر فی الحال عنایہ کی ذمہ داری کافی ہے۔ ابرا کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہی اس نے خود سے قریب کرتے نہایت محبت سے بولا، بھائی محبت کرنے والا شوہر ہو تو تم جیسا۔ وہ حاشب کو سراہنے لگی۔ ابرا کو حاشب کا بازو اس لمحے بوجھ سا محسوس ہوا۔ اچھا بھائی اب ہمیں اجازت دو، عنایہ کو بھی شدید نیند آ رہی ہے۔ شگفتہ بیگم نے اٹھتے ہوئے اجازت لی۔ حاشب بھی ان خاتون سے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ کندھے سے ہاتھ ہٹتے ہی ابرا کو لگا اب اس نے کھل کے سانس لیا ہے۔ اس ماحول سے اس کا دل شدید گھبرا رہا تھا، دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آپ کو وہ فضول بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی فضول حرکت۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ حاشب پر برسی۔ شگفتہ اور اسفند اپنی گاڑی میں تھے جبکہ وہ حاشب کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ عنایہ دادو اور دادا کے پاس تھی۔ میں نے انہیں خاموش کروانے کے لیے وہ سب کہا تھا۔ میں جانتا ہوں ان خواتین کے پاس اس طرح کے ٹاپک کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری۔ وہ الجھتا ہوا مدھم لہجے میں بولا، ہاں بہت برا لگا مجھے، اور آئندہ میں اس قسم کی تقریب میں نہیں آؤں گی۔ اس کے درشت لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کھانا کھانے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کیا ہوا ہے ابرا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اپنے ددیال سے واقف تھا۔ وہ کسی کو خوش دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے وہ خود بھی کم ہی اس طرح کے گیٹ ٹوگیدرز میں آتا تھا۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ہولے سے دبایا، مگر ابرا تو جیسے پھٹ گئی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ پوری طرح اس کا ہاتھ کو جھٹک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سر سیٹ کی پشت پر رکھ دیا اور خاموش ہو گئی، جیسے اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہو۔ حاشب کو سکی محسوس ہوئی۔ غصے سے اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا لی۔ اگلے دن افطاری سے کچھ دیر پہلے وہ گھر آیا تھا۔ کپڑے بدل کر لاؤنج میں آیا مگر ماں کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا۔ ابرا اور عنایہ کہاں ہیں؟ اس نے ماں سے استفسار کیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ کیا مطلب کیا نہیں پتا؟ وہ بھی الجھا۔ وہ تو صبح ہی اپنی ممی کی طرف چلی گئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کچھ دن رہ کر آؤں گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے اندر اشتعال کی شدید لہر اٹھی، بس خاموشی سے ماں کو دیکھا۔ میں تھوڑی دیر لیٹنے جا رہا ہوں، تھکے ہوئے لہجے میں کہتے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی ابرا کا نمبر ملایا۔ جبڑے پیچھے وہ اس کی کال اٹھانے کا منتظر تھا۔ چھٹی بیل پر آخرکار کال پک ہو گئی۔ السلام علیکم، سپاٹ لہجہ سنائی دیا۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ نے جانا تھا تو کم از کم مجھے بتا دیتی، نہ کوئی کال کی نہ میسج۔ اس نے شکوہ کیا۔ ممی سے پوچھ کر آئی ہوں۔ دوسرے جانب لہجے میں کوئی لچک نہیں آئی۔ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، صرف ممی اور ڈیڈی سے آپ کا رشتہ ہے یہاں؟ بالآخر وہ تیز لہجے میں بولا، جی انہی سے رشتہ ہے۔ دوسری جانب کا جواب سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پھر اس گھر میں رہتے ہوئے میرے کمرے میں آپ کی موجودگی کس سلسلے میں ہے؟ وہ پھر سے کاٹدار لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ابرا نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں امڑنے والے آنسو روکے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کا فیصلہ کیا جو وہ رات سے اب تک سوچے ہوئے تھی۔ جی ضرور۔ حاشب کا غصہ تھما۔ آپ اب دوسری شادی کر لیں پلیز۔ مجھے اور عنایہ کو صرف آپ کے نام کا سہارا چاہیے تھا، وہ آپ دے چکے ہیں۔ اس سے زیادہ کی ہمیں خواہش نہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی شروع کریں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو آپ کو ڈیزرو کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کی زندگی خوشگوار ہرگز نہیں گزرے گی اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں یہاں امی کی طرف رہوں گی، اب واپس نہیں آؤں گی۔ ہاں آپ عنایہ کو جب مرضی آ کر مل لیں، کچھ دیر کے لیے لے جانا چاہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب ویٹ کیا کہہ رہی ہیں؟ دماغ صحیح ہے آپ کا؟ سوچے سمجھے بنا جو دل کر رہا ہے بول رہی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا مجھے دوسری شادی کی ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں آپ یہ رشتہ صرف ممی اور ڈیڈی کے مجبور کرنے پر نبھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا اب نارمل تعلق کوئی مجبور کرنے کے سبب ہی
نبھا سکتا ہے، مگر میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، مجھے آپ کی دوسری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ جب چاہیں کریں، اور نہ ہی میں کبھی آپ کی شادی شدہ زندگی پر اثر انداز ہوں گی۔ آپ نے میرے لیے ابھی تک جتنا کیا، میں تو اس کا احسان نہیں دے سکتی۔ ابرا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ کل تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے اشتعال کو مشکل قابو کر بولا، نہیں، آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ اگر آئیں گے بھی تو میں کبھی آپ سے نہیں ملوں گی۔ مجھے آپ سے اب کبھی زندگی میں سامنا نہیں کرنا۔ بس آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، مجھے اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن ہاشم نے کشن اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ ہیو یو گون میڈ؟ میں بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ کیوں کر رہی ہو ابرا؟ کوئی غلط فہمی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ یار، اس طرح مت کرو۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں لانا، وہ ضبط کر کے بولا۔ میری باتوں کو اچھی طرح سوچیں، میرے ساتھ زندگی گزار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں سارم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ بہتر ہے آپ اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کریں۔ بس ایک ہی درخواست ہے، اپنے نام کو میرے نام سے کبھی مت چھینیے گا۔ رندی آواز میں کہتی اس نے موبائل بند کر کے آف کر دیا۔ دوسری جانب وہ ششدر کھڑا رہ گیا، پھر غصے میں آ کر وہ تکیہ اٹھا کر دور پھینکا جو ابرا استعمال کرتی تھی۔ ہیلو مجنوں، کیسے ہو؟ 2 دن ہو چکے تھے ابرا کو گئے ہوئے۔ اس کے تلخ جملوں کی باز گوشت ہاشم کو شدید تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ نہ کچھ سن رہی تھی، نہ ہاشم سے ملنے کو تیار تھی، اور یہی بات ہاشم کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ اس وقت بھی وہ آفس سے جلدی گھر آ کر کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑا تھا۔ دروازہ نوک ہوا، اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر دروازے کھلنے کی آواز پر بھی اس نے منہ پر سے تکیہ نہیں ہٹایا، مگر پھر کمرے میں گونجنے والی آواز نے اسے تکیہ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرت سے اٹھتا دروازے کی فریم میں کھڑی ثانیہ کو دیکھ کر بیڈ سے اترا۔ آ جاؤں؟ مسکراتے ہوئے اس نے اجازت لی۔ ہاں نا یار، آؤ۔ وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے لائٹ آن کرنے لگا۔ کب آئی تم؟ اسے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر پوچھا۔ کل آئی ہوں، سیمسٹر میں تھوڑا سا بریک ملا تھا، سوچا جلدی سے پاکستان سے ہو آتی ہوں، عید بھی سب کے ساتھ گزار لوں گی۔ وہ اس کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ اچھا کیا۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ اس کے اقدام کو سہرانے لگا۔ بیگم کے میکے جانے پر اتنے اداس ہو؟ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی تو انٹی نے بتایا میاں مجنوں بیگم کی غیر موجودگی میں بہت اداس ہیں، سوچا چلو تمہیں کمپنی دے آؤں۔ پلیز ثانیہ، چینج دا ٹاپک۔ جس بیزاری سے وہ بولا، ثانیہ کو اس کی توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت سے ہی گئی ہے نا؟ ابرا اسے مشکوک انداز سے ہاشم کو دیکھا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میری طرف سے جہاں مرضی جائے، اور نہ ہی مجھے اتنی فرصت ہے کہ کسی کے لیے جوگ لے کر بیٹھ جاؤں۔ سخت لہجہ ثانیہ کو بتا گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دیکھو فضول میں کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ بے وقوفی میں نہیں کر رہا، وہ کر رہی ہے۔ اور پھر وہ شروع سے اب تک سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری حیثیت قبول کر رہی تھی، بہت حد تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ میری معنی خیزی میں کہی جانے والی باتوں پر اس کا بلش کرنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے ہوا کیا ہے، کس نے اس کے دماغ میں یہ ہناس کرا ہے، اور وہ مجھے ملنے کو بھی تیار نہیں۔ ممی کو بھی شک ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ہے، مگر میں نے اب سوچ لیا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سے۔ اسے بہت شوق ہے اکیلی زندگی گزارنے کا، تو رہے اکیلی۔ اب میں واقعی دوسری شادی کروں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں؟ ثانیہ جو ابھی اس کی باتوں کو ہی سوچے جا رہی تھی، آخر میں کی جانے والی آفر پر اس کا دل کیا ہاشم کا سر پھاڑ دے، اور پھر برملا اس نے کہہ بھی دیا، سر توڑ دوں گی تمہارا اگر کوئی بکواس کی تو۔ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرنے کے بجائے تم اس سے ضد باندھ رہی ہو، یہ ہے تمہاری محبت؟ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر بولی، ہاں، کیونکہ میں اسے ہرگز اجازت نہیں دوں گا وہ میری محبت کو ہمدردی اور طرز میں لپیٹ کر میرے منہ پر مارے۔ میں اس سے بات کرتی ہوں۔ ثانیہ نے کچھ سوچ کے کہا، نہیں، اب کوئی اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، اب اس کے پاس میری دوسری شادی کا کارڈ جائے گا، پھر اس کا دماغ سیدھا ہوگا۔ وہ اب تک غصے میں تھا۔ شٹ اپ ہاشم، خبردار تم نے ایسی کوئی احمقانہ حرکت کی، وہ اسے ٹوک کر بولی، پھر کچھ اور کہنے سے پہلے اس کی کمرے سے اٹھ کے باہر گئی، مگر دل میں سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ کب سے خاموش کمرے میں لیٹی تھی، کھٹکے کی آواز پر دروازے کی جانب دیکھا تو اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب سے آئی تھی عجیب پریشانی تھی، ان کو کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ پہل تو وہ یہی سمجھی کہ ویسے ہی رہنے آئی ہے، مگر کل شگفتہ نے جب ان سے فون پر پوچھا کہ ان کی طبیعت اب کیسی ہے، وہ حیران رہ گئی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کیوں آپ؟ اس نے کہا، میں بیمار ہوں۔ وہ الجھن بھرے انداز میں بولی۔ الجھ تو شگفتہ بھی گئی تھی۔ مجھے ابرا نے کہا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ دن رہنے جا رہی ہوں، میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کو کال نہیں کر سکی۔
انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، وہ پریشان ہوئی۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ سے ملنے کا دل کر رہا ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے یکدم بات بنائی۔ دو چار اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ اب اس وقت وہ ابرا کو سے اصل وجہ پوچھنے آئی تھی۔ وہ انہیں بیڈ کی جانب بڑھتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ ابرا، کیا بات ہے بیٹا؟ جب سے آئی ہو پریشان ہو؟ ہاشم ٹھیک ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے انہوں نے تشویش سے اس کے زرد مرجھائے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا امی، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر اس طرح سے سارا دن کمرے میں کیوں پڑی رہتی ہو؟ کھولا رہی ہو تم مجھے؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے تم نے کس قدر زرد اور بے رونق ہو رہا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے تفکر سے اس کے بال سنوارے۔ کوئی بات نہیں ہے، ایسی بس ایسے ہی۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ اچھا، اپنے گھر کب جانا ہے؟ انہوں نے ویسے ہی پوچھ ڈالا، آخر کچھ تو بتائے گی۔ آپ کو اتنی بھاری لگ رہی ہو؟ نروٹھے لہجے میں وہ بولی۔ بے وقوف، بیٹیاں ماں باپ کو کبھی بھاری نہیں لگتی، مگر یوں آ کر بیٹھنا بھی عجیب سا لگتا ہے۔ بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ ان کی بات پر اس نے ایک خاموش نظر ان پر ڈالی۔ میں اب کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کی بات پر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ انہوں نے گھرکا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، میرا اس گھر میں قیام بس یہیں تک تھا، اب مجھے کبھی وہاں واپس نہیں جانا۔ وہ گھر میرا نہیں ہے، کیا آپ مجھے یہاں رکھ لیں گی؟ شادی کے بعد بیٹیاں کس قدر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ گھر جہاں عمر کا آدھا حصہ گزارا ہوتا ہے، شادی کے بعد وہاں زیادہ دیر رہنے پر بھی دنیا کے اعتراض منہ کھول جاتے ہیں۔ وہ گھر اجنبی لگتا ہے جہاں رہنے کے لیے بھی ماں باپ کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اور یہ بات آج ابرا کو سچ لگ رہی تھی۔ میری جان، تم جب تک چاہو رہو، مگر مجھے یہ تو بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اب آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دروازہ نوک ہوا۔ دونوں کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی جہاں ثانیہ چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ ارے ثانیہ، کب آئی تم؟ ابرا تیزی سے آنکھیں صاف کرتی بیڈ سے نیچے اتر کر اس کی جانب بڑھی۔ بس کچھ دن پہلے آئی تھی، تائی جان کی طرف گئی تو پتہ چلا تم یہاں ہو، سوچا یہاں آ کر مل لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پہلے ابرا سے اور پھر اس کی امی سے ملی تھی۔ بیٹھو بیٹا، تم اس کے ساتھ گپ شپ کرو، میں کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ وہ محبت سے اسے دیکھتی باہر کی جانب بڑھی۔ آنٹی پلیز زیادہ تکلف مت کیجیے گا اور میری پری کو بھیج دیں، بہت یاد آتی ہے وہ۔ مسکراتے ہوئے وہ عنایا کا ذکر محبت سے کرنے لگی۔ ضرور، بس نانا کے پاس ہے، ابھی بھیجتی ہوں۔ اور میڈم، تم یہاں کیوں ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہو؟ وہ پہلے بھی ابرا کے ساتھ بہت بے تکلف تھی، اب بھی اسی انداز میں بات کر رہی تھی، بس ویسے ہی۔ وہ دونوں اس وقت ابرا کے بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ابرا، کیوں بے وقوفی کر رہی ہو؟ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نظریں چرا گئی۔ تم اچھی طرح جان گئی ہو کیا مطلب؟ وہاں وہ غصے میں بھرا بیٹھا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر بولی۔ وہ انہیں سوٹ نہیں کرتی ثانیہ، اور یہ میں نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ پھر وہ سب ابرا کو بتاتی چلی گئی، جو اس شام اس نے ثانیہ کی خالہ اور ان کے ساتھ بیٹھی خاتون کو کہتے سنا تھا۔ ثانیہ اس کی باتیں سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم خود سوچو ثانیہ، ابھی تو میں ہاشم سے شادی کے بعد پہلی بار کسی گیٹ ٹوگیدر میں گئی تھی، اگر ہم اکٹھے رہے تو نہ جانے کتنی بار ایسے سب لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہاشم میرا خیال رکھتے ہیں، مگر یہ ہمدردی ہے، اور اس سب کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں، مگر ساری زندگی ان کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ثانیہ، میں جانتی ہوں تمہاری اور ہاشم کی بہت اچھی دوستی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہو، مجھے اس سب سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس ویسے بھی میرے لیے سارم کی یادیں بہت ہیں، میں سارم کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ثانیہ۔ وہ اسے مناتے مناتے یہ بھول جانا چاہتی تھی کہ اس کا اپنا دل اس وقت ماتم کر رہا ہے۔ بس کرو ابرا، بے وقوفوں کی سردار ہو تم۔ میں اور ہاشم صرف اچھے دوست ہیں، ہمارے درمیان کبھی بھی محبت کا کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ کتنے سال ہماری منگنی رہی، مگر اس کا اور میرا دل کبھی ایک دوسرے کے لیے ویسے نہیں دھڑکا جیسے ایک خاص شخص کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ منگنی سے پہلے اور بعد تک بھی ہم بس دوستوں کی طرح رہے، کبھی اس نے مجھے اور میں نے اسے آئی لو یو تک نہیں کہا۔ میں اور وہ صرف اچھے دوست تھے اور ہیں۔ پلیز ہمارے رشتے کو تعصب کی اینک لگا کر مت دیکھو۔ اس کے چہرے پر کبھی مجھے دیکھ کر وہ چمک نہیں آئی جو تمہارا صرف ذکر پر آتی ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے ذکر پہ صرف محبت نظر آتی ہے۔ ڈونٹ بی سلی ابرا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے لیے ہمدردی اور ترس جیسے بوسیدہ لفظ استعمال مت کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ ابرا ششدر بس اسے سنتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ثانیہ، وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ ایسا ہو چکا ہے میڈم، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ یہ سارم سے بے وفائی ہوگی اور میں ایسا نہیں کر سکتی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جیسے اپنا
अच्छा बताने लगी। देखो अब्रा, तुम्हें कभी हाशिम ने कहा सालिम से मोहब्बत करना छोड़ दो? उसने नफी में सर हिलाया। इसकी यही सच्ची मोहब्बत काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए कि इसने तुम्हें कभी सालिम की यादों से ज़बरदस्ती पीछा छुड़ाने को नहीं कहा, तुम्हें कभी सालिम का जिक्र करने से मना नहीं किया। अब्रा, सालिम एक खूबसूरत ख्वाब था, जबकि हाशिम एक खूबसूरत हकीकत है। अल्लाह ने तुम्हें हाशिम से ही मिलाना था, बस सबब सालिम था। प्लीज़ इतने मुखलिस इंसान की मोहब्बत के साथ ये सब मत करो, वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा है। वो वक्त याद करो जब इसने तुम्हारी तकलीफ को समेटा, इसे तकलीफ से दो चार मत करो। वो तुम्हारे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, हत्ता कि मेरे साथ भी नहीं। ये सब अल्लाह का हुक्म है, उसकी हिकमत समझकर कबूल करो। अपने साथ, अनाया के साथ और ख़ास तौर से हाशिब के साथ कोई नाइंसाफ़ी मत करो। सानिया का हर अल्फाज इसे सच्चा लगा, और जहाँ तक लोगों की बात है तो मुझे अफसोस है, हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जिस फाल को हमारे इस्लाम ने जायज़ दिया, हम उस पर अपने ही फतवे लगाकर इसे किसी के लिए गुनाह बना देते हैं। अगर बेवा की शादी करना गुनाह होता तो हमारे मज़हब कभी इस चीज़ की इजाज़त ना देता। वो मज़हब जो हर मज़हब से अफजल है। लोगों का तो काम है बातें करना। कोई कवारी क्यों बैठी है, जिसकी शादी हो गई है उसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे, जिसने तलाक ले ली है वो बदकिरदार है। अब्रा, यहाँ कदम कदम पर लोग बातें बनाते हैं। अपनी ज़िंदगी को लोगों की बातों की नज़र मत करो। हम हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ना ये लोग कभी खुश होने वालों में से हैं। ऐसे लोगों का काम ही दूसरों को तकलीफ देना है, फिर इस पर खुश होना है। सो जस्ट लीव देम। अपनी ज़िंदगी की खुशियों को हाथ बढ़ाकर हासिल करो। हाशिम बहुत लकी है कि इनकी ज़िंदगी में तुम जैसे मुखलिस दोस्त है। अबरा ने मोहब्बत से इसका हाथ दबाया। वो तो है, खैर तुम्हारी भी दोस्त हूँ, डोंट वरी। जब जब वो बदतमीज तुम्हें तंग करे मुझे कॉल करना, उसे सीधा करने की गुर पूछ लेना। वो एक आंख दबाकर खिलखिलाई। कहती हूँ इस घामड़ को तुम्हें आकर मना ले, वो शरारत से बोली। सानिया, मैंने बहुत बदतमीजी की थी इनसे। वो कुछ घबरा कर बोली। भाई अब ये तुम जानो और तुम्हारा मियाँ। इसने साफ हरी झंडी दिखाई। हेलो। वो ऑफिस में बेहद मसरूफ था, फिर भी मोबाइल पर सानिया की कॉल देखकर पिक कर ली। हाय, व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेज रही हूँ, जितने भी मसरूफ हो सब काम तर्क करके सिर्फ वो मैसेज सुन लो। कहते साथ ही इसने कॉल कट कर दी। वो चौंका, साथ ही व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज ब्लिंक करने लगा। इसने हैंड फ्री लगाकर प्ले किया, और जो आवाज़ इसे सुनाई दी वो इसे हर काम फरामोश कर गई। सानिया ने इस दिन की अपनी और अबरा की सारी गुफ्तगू मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली थी। वो जान गई थी कि हाशिम इस कदर बदगुमान हो चुका है कि आसानी नहीं मानेगा। सो इसे बेहतर यही लगा कि कोई ऐसा सबूत अबरा को इसे देख कि वो इसकी बात समझ जाए, और सानिया का ये आइडिया काम कर गया। सब सुनने के बाद हाशिम ने गहरी सांस भरी। एक मर्तबा बताती तो सही। दिल में अबरा से मुखातिब हुआ, फिर सानिया को कॉल मिलाई। थैंक्स। इससे बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं लगा। अच्छा बस, अब ये फॉर्मेलिटीज़ अपने पास रखो। बेहतर है कि ज़बरदस्ती सही, मगर इसके पास जाओ और इसे मना लो। अब तो बड़े आराम से मान जाएगी। हाशिम, उसे एक सहारे की बहुत अशद ज़रूरत है, ना सिर्फ सहारे की बल्कि मोहब्बत की भी। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है, बस इकरार करने से डरती है। और क्या ये ज़रूरी है कि वो इकरार करे? वैसे भी मोहब्बत का इकरार औरत को ज़ेब नहीं देता। वो तो बस हर पल अपने अमल से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। ओके डियर, आई गेस कल चांद रात है, सो कल ही जाकर मैडम को ले आऊँगा। वो फ़ौरन से प्रोग्राम तरतीब देने लगा। दैट्स फैंटास्टिक। और फिर ईद पर जब मैं तुम्हारी तरफ आऊँ तो तुम दोनों एक परफेक्ट कपल के रूप में मुझे मिलो। सानिया ने मुस्कुराते हुए इसे दिल से दुआ दी। इंशाल्लाह। तसव्वुर में अबरा का मासूम चेहरा आया। मम्मी, क्या हम अब कभी दादू के घर नहीं जाएंगे? वो दोनों इस वक्त लॉन में टहल रही थी। चांद नजर आ चुका था, हर जानिब गहमा गहमी थी, सिवाय एक इनकी जिंदगी के। वो वैसे ही साकित और जामिद थी। बहुत मर्तबा इसने सोचा हाशिम को कॉल या मैसेज करके सॉरी बोले, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। अनाया भी बेहद उदास थी। शगुफ्ता बेगम और असफन साहब ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रही थी। वो चाहते थे इनके बच्चे अपने मसले खुद हल करें। इससे पहले वो कोई जवाब देती, गेट पर बेल बजी। थोड़ी देर बाद चौकीदार कोरियर का डब्बा उठाए इनकी जानिब आया। हाथ में एक बुके भी थाम रखा था। बीबी, ये हाशिम भाई की तरफ से आया है। वो अबरा के करीब आकर बोला, जो हैरान नजरों से चीज़ों को देख रही थी। भाभा ने भेजा है। अनाया ने खुशी का नारा लगाया। वो जल्दी से नीचे बैठकर डब्बा खोलने लगी, जबकि अबरा बुके में मौजूद कार्ड की जानिब मुतवज्जो हुई। फॉर माई एंग्री बर्ड फ्रॉम योर नरम दिल शहजादा। कार्ड पर लिखे अल्फाज पढ़कर वो बेख्तियार हंस पड़ी। मम्मी, ये देखें, बाबा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। अनाया खूबसूरत सी फ्रॉक निकालकर चहक कर बोली। साथ में चूड़ियाँ और हेड बैंड्स भी थे। अभी वो ये सब देख रही थी कि मोबाइल पर हाशिम कॉलिंग जगमगाने लगा। इसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अनाया को आंटी के पास छोड़कर अभी आ जाए।
گھنٹے میں واپس آ کر اپنی چیزیں پیک کر کر واپسی کی کریں۔ بہت دن انکل آنٹی کا دماغ کھا لیا آپ نے۔ سپاٹ لہجے میں دیے گئے حکم کے فوراً بعد کال کاٹ دی۔ وہ ڈبہ اٹھائے انایا کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی اندر کی جانب بڑھی۔ امی ہاشم بھائی کھڑے ہیں، ہم گھنٹے میں آتے ہیں، آپ انایا کا دھیان رکھیے گا۔ انایا نانو کو چیزیں دکھاؤ۔ ہاں بیٹا خیر سے جاؤ، ابھی ہاشم نے مجھے فون کر کے بتایا، میں تب تک تمہاری چیزیں پیک کر کے رکھوں گی، سدا سہاگن رہو۔ وہ خوشی سے تمتماتے لہجے میں بولی، جان گئی تھی اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ وہ خاموشی سے جن کپڑوں میں موجود تھی انہی میں باہر آئی۔ دائیں جانب ہاشم کی گاڑی کھڑی تھی، اسے دیکھ کر ہاشم نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ایک نظر انگلیاں مروڑتی ابرا پر ڈالی۔ زرد کپڑوں میں وہ خود بھی زرد دکھائی دے رہی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ جب جدائی سہ نہیں سکتی تو یہ سب کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ سامنے دیکھتے سرد لہجے میں کہا، آئی ایم سوری۔ یکدم وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رو دی۔ ابرا یار، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوڑ کر اسے بازو کے حلقے میں لیا، وہ بکھرتی چلی گئی۔ اگر آج بارش نہیں ہوئی تو ضروری ہے اب یہاں چھل تل کر دو۔ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے نا؟ وہ چہرہ اس کے سینے سے اٹھا کر رندی ہوئی آواز میں بولی، بہت زیادہ، اور اب ایکسیڈنٹ بھی کروائیں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو وہی ٹپیکل 3 الفاظ آئی لو یو بولتا اور آپ کو میری محبت پر یقین آتا؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا جو واپس اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ ابرا، محبت ایک احساس کا نام ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ محبت کو لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، میں نے یہ رشتہ شروع میں آپ کو اور انایا کو سہارا دینے کے لیے قائم کیا تھا۔ ہمارے نکاح سے پہلے میں ثانیہ سے ملا، اس نے مجھے سمجھایا یہ سب کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں۔ مجھے بھی آپ ہی کی طرح کے خدشے لاحق تھے کہ لوگ کیا کہیں گے اور آپ کیا سوچیں گی۔ مجھے لگتا تھا میں آپ کو محبت نہیں دے پاؤں گا۔ ظاہر ہے جو حالات تھے، جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ تھا، مگر پھر ثانیہ کا ایک جملہ مجھے یہ تعلق باندھنے پر مجبور کر گیا۔ اپنے دل کی باتیں بتاتے اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ ابرا نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ ہاشم نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں سہلایا۔ ثانیہ نے کہا، ہاشم تم اللہ کے حکم پر سر جھکا دو، محبت وہ خود تم دونوں کے دلوں میں ڈال دے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی اللہ نے آپ کی محبت آہستہ آہستہ میرے دل میں ڈال دی۔ میں آپ کو آبزرو کرنے لگا، مجھے تکلیف ہوتی تھی آپ کو اداس دیکھ کر۔ پھر سارم کی برتھ ڈے والی شام کے بعد میں خود بخود آپ کی جانب کھنچنے لگا، آپ کو سوچنا، آپ سے باتیں کرنا، آپ کو تنگ کرنا سب بے حد اچھا لگنے لگا۔ اور پھر اس رات کی محبت بے حد مضبوط ہو گئی، جب میرے کھو جانے کے ڈر سے آپ نے نیند میں بھی میرے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں کبھی آپ کو سارم سے محبت کرنے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ وہ ہم سب کو بھی اتنا ہی پیارا تھا جتنا آپ کو۔ ایک اور بات، آئندہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو، مجھ سے شیئر کیے بغیر اس طرح کوئی قدم نہیں اٹھائیں گی۔ آپس کے مسئلے مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں، دوریاں پیدا کر کر نہیں۔ اور اب تو میں آپ کی اور انایا کی دوری کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ محبت بھری نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بس ایک ریکویسٹ ہے۔ ہاشم کی باتیں جھکے سر سے سنتے اس کی آخری بات پر اس نے پلکیں اٹھائیں اور ہاشم کو لگا اس کی دھڑکنیں تھم گئی۔ بس تھوڑی سی جگہ اپنے دل میں میرے لیے رکھ لینا، محبت سے کہتا اپنی نظروں سے اسے پگھلا رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ نے تو بہت بڑا پلاٹ اپنے نام کروا لیا۔ وہ شرارت سے ہنسنی دبا کر بولی، ہائے سو سویٹ آف یو۔ بے ساختہ ہاشم نے اسے دونوں بازو کے حلقے میں لیا۔ مجھے تو میری عیدی مل گئی، اب آپ کو آپ کی عیدی دلاتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر محبت کا نشان چھوڑتے اسے آزاد کرتا وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ممی اور ڈیڈی کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے شرمسار لہجے میں پوچھا۔ ہاں ممی کو میں نے بتا دیا تھا، انہیں یہی مناسب لگا کہ ہم اپنا یہ ایشو خود حل کریں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی شگفتہ روز اسے فون کرتی تھی مگر کبھی اسے جتایا نہیں، وہ سب جان گئی ہے میں اینگری برڈ ہوں۔ یکدم کچھ یاد آنے پر وہ منہ پھلا کر بولی، ہاں نا، وہ بھی ریڈ والا جو غصے میں اور بھی پھول جاتا ہے۔ وہ مزید اسے چڑھانے لگا۔ ہاشم، وہ چلائی، جی میری جان۔ ہنستے ہوئے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ میں 3 سوٹ لوں گی، میری طرف سے پوری دکان لے لینا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، میرا دیوالیہ ہو جائے گا۔ دونوں کی نوک جھوک جاری تھی، اور محبت یہی تو ہے احساس کا نام، اور وہ احساس جو ہاشم نے ابرا کو دیا اور جو ابرا نے ہاشم کو۔ ختم شد۔ بہت بہت زبردست ناول تھا، شارٹ سی سٹوری تھی، مجھے تو کافی زیادہ پسند آئی ہے۔ آپ لوگوں کو کس طرح کی لگی ہے کامنٹ باکس میں ضرور سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔